جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ابصار نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاش کا ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ملکی اور قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ سپر پاورز کی بھی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اقتصادیات اور معاشیات ہی سے وہ گورن ہوتی ہیں اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور واقعتاً آج کا حیوان ایک دور تھا جب کہ انسان کو حیوان عاقل کہا گیا تھا یا انسان کو حیوان ناطق کہا گیا تھا، اور آج انسان جو ہے وہ ایک اقتصادی حیوان بن کر رہ گیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ مسئلہ حقیقتاً نہایت پیچیدہ ہے، اور اس کی پیچیدگیوں سے اس وقت تک انسان واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پوری زندگی اسی کی تحصیل میں اور اسی کو سمجھنے میں صرف نہ کرے۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اور ہر لائن جو ہے علم کی اور سائنس کی اب وہ اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ پوری زندگیاں کھپا کر ہی در حقیقت انسان کسی ایک شعبہ زندگی، بلکہ اب تو شعبوں کے شعبے بن چکے ہیں، برانچنگ ہے علوم کے اندر، تو کہیں کسی ایک شعبے کی کسی شاخ کی کسی اور ثانوی یا ثالثی شاخ میں کوئی انسان مہارت کا شاید دعویٰ کر سکے۔ لہذا میں یہاں پہلے سے یہ اعتراف کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقام حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، اس لیے کہ میرے نزدیک اس کے لیے دو پری کوالیفیکیشن ضروری ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انسان نے اقتصادیات کو، اکنامکس کو ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے اسٹڈی کیا ہو طالب علمانہ انداز میں، اور دوسرے یہ کہ اس کی فقہ اسلامی پر بڑی گہری نظر ہو، اس لیے کہ معاملہ قانون کا ہے، فقہ کا ہے، اور ان دونوں میں قطعاً ڈسکوالیفائڈ ہوں۔ اس سب کے باوجود یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے لیے ہمت اگر بنتی ہے تو اس یقین کی بنیاد پر کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، الہدا ہے، اور ہدایت کاملہ ہے۔ قرآن حکیم سے ایک مناسبت ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے، فیض ہے، فضل ہے کہ اس نے مجھے قرآن حکیم سے ایک ایسی مناسبت عطا فرمائی کہ میں نے بہرحال اپنی زندگی کا کافی بڑا حصہ، اور وہی اصل حصہ ہوتا تھا جو اب گزر چکا، وہی زندگی کی اصل جو ہے بہار ہے، وہ میں نے قرآن مجید ہی کے پڑھنے پڑھانے میں صرف کی۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے جو اصول مجھے ملے، کم سے کم ان کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے، پھر یہ کہ آگے لوگ اس کو لے کر بڑھیں، اور یقیناً ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں ایسے صاحب استعداد لوگ کہ جو اس کو آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو میں اسی لیے آج کی گفتگو جو ہے اصولوں تک محدود رکھوں گا، ان کی اپلیکیشنز اور ٹیکنیکل پھر جو اس کی شکلیں ہیں مختلف، ان کے بارے میں نہ موقع ہوگا کہ گفتگو ہو اور نہ میں اس کا اہل ہوں، لہٰذا وہ چیزیں میری گفتگو سے خارج رہیں گی۔ اسلام کے معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے یا اس کے اصولوں کو بیان کرنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو دو نظام معروف ہیں ان کے اصولوں کو معین کر لیا جائے، اور اختصار کے ساتھ دیکھ لیا جائے کہ ان دونوں میں کیا فور اور کیا اگینسٹ ہے، کیا چیز ہے کہ جو بھلی ہے، بہتر ہے، بالکل آبجیکٹیولی، خالص معروضی انداز میں، بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی تعصب کے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ ایک تیسرا نظام بھی دنیا میں اب وجود میں آیا ہے جس کو کہ اسکینڈینیوین سوشلزم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو ایک پہلو سے اسلام کے معاشی نظام کے کچھ قریب آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے آج بھی معروف نظام دنیا میں دو ہیں۔ ایک وہ کہ جسے آپ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اور دوسرا نظام وہ کہ جسے چونکہ بولشوک ریولوشن سے رشیا میں اس کا آغاز ہوا لہذا کہا جا سکتا ہے، اور چین ایک دوسرا بڑا ملک ہے جو اس کا لمبردار مل کر سامنے آیا، تو آپ اسے مشرقی کہہ سکتے ہیں اس نسبت سے، لیکن یہ کہ وہ کمیونزم کا نظام ہے۔ اور ان دونوں کے جو اصول ہیں، چند باتیں ہیں کہ جو اگر سمجھ لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی گفتگو بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ پہلا فرق ہے ملکیت، اور ملکیت میں بھی کمیونزم کا آغاز تو یہاں سے ہوا تھا کہ انفرادی ملکیت کی کلیتاً نفی، جوش اور جذبہ اور انتہا پسندی ہوتی ہے ہر معاملے میں، آغاز میں رفتہ رفتہ پھر اس میں کمی آتی ہے، ہوتے ہوتے بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم مینز آف پروڈکشن
وہ انفرادی ملکیت میں نہ ہو۔ ذرائع پیداوار، کھیت ہے جس سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں، دکان ہے، کارخانہ ہے، یہ چیزیں انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت میں۔ کوئی آرٹیکلز آف یوز جو ہے پرسنل یوز میں ہے، مکان ہے آدمی کے رہنے کے لیے، کوئی کپڑے ہیں اس کے، گھر کے برتن ہیں یا اور چیزیں، اب اس میں ذرا رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے وہاں، لیکن یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ آرٹیکلز آف یوز انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوں گے، قومی ملکیت میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا اصل اصول یہ ہے کہ انفرادی ملکیت مینز آف پروڈکشن میں بھی، اور یہ حق جو ہے انسان کا یہ ثابت ہے، اور انسان کے لیے انفرادی ملکیت، اور اسی پر پھر اب آگے چلتا ہے کہ جب پرائیویٹ اونرشپ ہوگی تو پھر فری انٹرپرائز کا میدان کھلے گا، پرسنل انسینٹیو ملے گا، ایک اوپن کمپٹیشن ہوگا، اس سے معیشت کی رفتار یقیناً تیز ہوگی۔ یہ اگر ہم اپنی جو بھی ترجیحات ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں تو ماننا پڑتا ہے کہ مغربی اور مشرقی نظاموں کے مابین اس اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ مشرق کے اس نظام میں یقیناً پیداوار کی کمی آئی، انسینٹیو نہیں رہا، محنت کا جذبہ جو ہے کم ہوا، اس لیے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ میں اگر زیادہ محنت کر کے کام کرتا ہوں تو میری جو بھی زیادہ پیداوار ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، مجھے تو وہی اپنا معین جو بھی روزینہ ہے یا وظیفہ ہے یا جو میری تنخواہ ہے وہ ملے گی، وہی ویجز ملیں گی۔ لہذا پھر انسان کے اندر یہ اس کی طبعی کمزوریوں میں سے سمجھیے، اس طبعی کمزوری کو کچھ عرصے کے لیے کسی آئیڈیولوجیکل فرور اور کسی نظریاتی جوش اور خروش سے کسی درجے میں اس کی تلافی ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آئیڈیولوجیکل فرور اور انقلابی جذبہ، نظریاتی جوش و خروش، یہ مستقل اور پائیدار شے نہیں ہوتی، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ اس نظام میں پروڈکشن گرتا ہے، کوالٹی گرتی ہے، اوپن کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، پرسنل انٹرپرائز اور انسینٹیو نہ ہونے کی وجہ سے کام کا جذبہ جو ہے سر پڑتا ہے۔ لیکن فور پوائنٹ یہ ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہاں وہ فرق نہیں ہے کہ ایک طرف ایک بلینئر ہے جس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میری دولت کتنی ہے، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ امریکہ میں مینہٹن کے تھوڑے سے چھوٹے سے جزیرے کے اندر ہی آپ کو یہ تضاد نظر آ جائے گا کہ اس کا جو ساؤدرن ٹپ ہے، وال سٹریٹ، جہاں دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ مرتکز ہے، اسی جزیرے کے شمالی علاقے میں چلے جائیے تو گھیٹوز ہیں، سب ہیومن لیول پر، حیوانی سطح پر آج کے امریکہ میں اس امریکہ کے شہری ہیں وہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ فرق و تفاوت یہاں نہیں ملے گا۔ اب اس کے برعکس ادھر جائیے تو یقیناً وہ جو انسان کی کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید بھی مانتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے انسان کے اندر کمزوری کے پہلو ہیں، وہ کمزوری کا چونکہ وہاں لحاظ ہے اور ذاتی ملکیت کا ایک سرور اور ایک نشہ اور اپنے اس کا جو ایک احساس ہے، اس کی وجہ سے کام کا جذبہ، پروڈکشن، اوپن کمپٹیشن، پرسنل انسینٹیو، یہ انٹرپرائز، یہ ساری چیزیں مل کر یقیناً وہاں بہت جو معاش کا چکر ہے تیز چلتا ہے، پروڈکشن زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں فرق و تفاوت وہ ہے جس کا میں حوالہ دے چکا۔ یہ دو نظام ہیں کہ اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو اب ان کے حوالے سے ہم اسلام کے نظام کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس کے کم سے کم اصول و مبادی پر گفتگو کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نکتہ اور ذہن میں رکھیے، اسلامی نظام کا جو بنیادی فرق ان دونوں نظاموں سے ہے وہ در حقیقت نظریاتی اساس کا ہے۔ ان دونوں کی نظریاتی اساس ایک ہی ہے، وہی سیکولرزم، وہی مادہ پرستی، وہی میٹیریلزم، ایک ہی جڑ سے ایک شاخ وہ تھی کہ جس نے ویسٹرن کیپٹلزم کی صورت اختیار کی، اور اسی درخت کی ایک اور شاخ وہ ہے، ذرا اونچی شاخ ہے اور آگے بڑھ کر اس نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کی ہے اور مارکسزم کی شکل اختیار کی ہے۔ تو مادیت نے جدلی مادیت کی شکل اختیار کی ہے، اسے ارتقاء تو کہا جا سکتا ہے، کوئی اس میں انقلابی فرق نہیں ہے۔ اور اسلام کا جو نظام ہے اس کی اصل اساس ایمان ہے۔ اسلام کے نظام کی کوئی پیوند کاری اس درخت میں نہیں ہو سکتی، اور اس نظام کی کوئی پیوند کاری اسلام کے نظام میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا نظام خود اپنی جگہ پر ایک آرگینک ہول ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، توحید، ذات باری تعالیٰ کا یقین، اس کے صفات کا، توحید کا یقین، معاد، آخرت، جواب دہی اور جزا و سزا کا یقین۔
اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں جو ہم اس وقت زیر بحث لائیں گے یہ سب نظری رہیں گی، زبانوں پر رہیں گی، قلم سے ٹپکتی رہیں گی، کتابوں میں لکھی جاتی رہیں گی، کتابیں بکتی رہیں گی، لیکن کہیں بھی وہ نظام بالفعل قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو اصل مسئلہ تو جڑ کا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر ہم اس مسئلے کو ذرا اس وقت، چونکہ وہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، اسے ذرا ایک طرف رکھیں اور نظام کے اعتبار سے بات کریں، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بہت سے حضرات کے تو علم میں میری یہ بات ہوگی، اس لیے کہ ان موضوعات پر کافی عرصے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کے لیے نئی ہو اور وہ چونک جائیں۔ میرے نزدیک اسلام کے معاشی نظام دو ہیں، ایک نہیں۔ ایک کی بنیاد ایمان ہے اور روحانیت ہے اور اخلاق ہے، دوسرے کی بنیاد اسلام ہے اور قانون ہے اور فقہ ہے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے ڈسٹنکٹلی ڈیفرنٹ ہیں، اگرچہ وہ دونوں اسلام کے مجموعی نظام کا جز ہے۔ یہ بات جن حضرات کے علم میں یا سماعت میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے وہ یقیناً چوکے ہوں گے، تو میں ان کی سہولت کے لیے ایک مثال اخلاقیات کے میدان سے دے دوں کہ متضاد چیزیں اخلاقی میدان میں موجود ہیں۔ مثلا ایک عفو ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ معاف کر دی، اس سے اخلاقی ترفع ہوگا۔ میں اس شخص کی بات نہیں کر رہا کہ جو انتقام لینے پر یا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے، وہ تو قہر درویش برجانے درویش، وہ تو بدلہ لینے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کی گفتگو نہیں ہے۔ جو شخص انتقام یا قصاص پر قادر ہو اور پھر وہ معاف کر دے، تو اس میں جو روحانی ترفع ہے، جو اس کے لیے بالیدگی ہے روح کی، وہ مسلم ہے۔ اور عفو کو کس قدر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کس طرح اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ تو سورہ تغابن کی ایسی ہے کہ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ گھٹنے ٹیک کر یہ اقرار کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ یعنی ان کی جو ایک طبعی اور جبلی محبت تمہارے دل میں ہم نے پیدا کر دی ہے، یہ در حقیقت ایک سورس آف ڈینجر ہے، ایک سائن آف ڈینجر ہے، خطرے کا نشان ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے تم حرام خوری پر آمادہ ہو جاؤ گے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہلانے کے لیے۔ لہذا چوکس رہو، چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ حذر ڈھال کو بھی کہتے خذوا حذرکم فاحذروہم، بچ کر رہو۔ لیکن یہ کہ اس کو بیلنس کیا ہے قرآن نے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگے، لہذا اس کو بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو، چشم پوشی سے کام لیا کرو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ کہ اپنے آپ کو تو بچاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور وہ خشونت اور خشکی اور سختی جو بہت سے ہمارے مذہبی مزاج گھرانوں کا ایک خاصا امتیازی نشان بن جاتی ہے، اور جس سے پھر اولاد کے اندر ایک بغاوت اور ایک ریئیکشن پیدا ہوتی ہے بالعموم۔ تو ان دونوں چیزوں کو جس طرح اس آیت میں بیلنس کیا گیا کہ ایک طرف بغض اور عداوت کا معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب ایک طرف تو عفو اور درگزر کی اتنی تلقین ہے، دوسری طرف وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ اگر عفو ہی کا چلن عام ہو جائے تو مجرموں کو اور شریروں کو شہ ملے گی۔ ایک شخص نے آج آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے معاف کر دیا، وہ کل کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنے کے اوپر آمادہ ہوگا، اسے شہ ملے گی۔ لہذا قصاص میں زندگی ہے۔ یہ جو دنیا کا ہمارا نظام ہے، اس کے لیے اصل شے قصاص ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ انفرادی طرف روحانی ترقی کے لیے عفو ہے۔ دونوں چیزیں بظاہر متضاد ہیں، لیکن اسلام کے اخلاقی نظام کے یہ دونوں جز ہیں، دونوں کا اپنا اپنا محل اور مقام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے معاشیات کے میدان میں اسلام کے دو نظام ہیں جو ایک دوسرے سے بہت حد تک اتنے ہی متضاد ہیں جتنے کہ عفو اور قصاص کے درمیان فصل اور بعد ہے۔ اسلام کا ایک روحانی نظام ہے، اس روحانی نظام کے جو فنڈامنٹل یا کارڈینل پرنسپل ہیں چار، انہیں آپ گن لیجئے۔ نمبر ایک،
انسانی ملکیت کی مطلق نفی. انسان کسی شے کا مالک نہیں، وہ خود مملوک ہے، خود بندہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا. ظاہر بات ہے کہ یہاں ملکیت، عبدیت کے ساتھ ملکیت کا کیا تصور؟ اس لیے کہ کسی غلام کو اگر اس کے آقا نے چارپائی دے دی ہے سونے کے لیے، یا کوئی کوٹھڑی دے دی ہے، تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، مالک آقا رہتا ہے، وہ صرف اس کے استعمال کے لیے. غلام اور آقا کا جو یہ ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھیے تو اس دنیا میں ملکیت مطلقہ کسی کو کسی شے کی حاصل نہیں. آپ کسی اور شے کے مالک کیا ہوں گے؟ آپ تو اپنے ہاتھ کے مالک نہیں، زبان کے مالک نہیں، آنکھ کے مالک نہیں، کان کے مالک نہیں. یہ بھی امانتیں ہیں. یہ امانت چند روزہ نشد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو ملکیت مطلقہ کی نفی اور اس کی جگہ پر امانت کا تصور، یہ ہے اسلام کے ایمان کا پہلا کارڈینل پرنسپل. اور توحید کی کرولری ہے یہ. توحید کی ایک کرولری اس زمانے میں بہت عام ہو گئی ہے، علامہ اقبال نے بھی اسے بیان کیا. علامہ اقبال نے تو خیر اس کو بھی بیان کیا ہے، لیکن علامہ کے چراغ سے جن لوگوں نے اپنے چراغ روشن کیے ہیں انہوں نے اس پہلی کرولری کو تو بہت عام کیا ہے، یعنی انسانی حاکمیت کی نفی. لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان حاکم نہیں ہے، حاکمیت انسانی کی نفی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو، یہ میرا کل کی گفتگو کا موضوع ہے. تو انسان کے لیے بجائے حاکمیت کے خلافت ہے، یہ بات خوب سمجھی گئی ہے. لیکن یہ کہ اس معاشیات اور اقتصادیات کے میدان میں بالکل ہم وزن کرولری ہے اس نقطۂ توحید کی، وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ توحید یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی ایک فلسفے کا نام تھا. آج کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ مسئلہ علم کلام. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو اس کے اندر حاکمیت انسانی کی نفی کے ساتھ خلافت. نمبر دو، ملکیت کی نفی کے ساتھ امانت. نمبر دو، انسان جو کچھ اس دنیا میں ملتا ہے، خواہ اس کے لیے اس نے کتنی ہی محنت کی ہو، کتنی ہی مشقت کی ہو، ہل چلایا ہو، بیج بویا ہو، فصل کو سینچا ہو، کچھ بھی کیا ہو، دکان پر بیٹھا ہو، 8 گھنٹے اس نے مزدوری کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، جو یافت ہے وہ اس کا کسب نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ کمائی کا لفظ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا قرآن لاتا ہے نیکی اور بدی کے لیے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا. اس کو غلط جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ معاشی کمائی اور اقتصادی کماشی والا مضمون نہیں ہے. قرآن مجید میں اس معاشی جو بھی یافت ہو رہی ہے اس کے لیے جو اصطلاح ہے وہ فضل کی. ایک مشہور آیت تو وہ ہے جو آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی، سورۃ الجمعہ میں نماز جمعہ کے بعد جو اجازت دی گئی، چونکہ سابقہ شریعت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں یوم السبت کا حکم یہ تھا کہ پورے دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں ہو سکتا، حرام مطلق. شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک تو یہ کہ سبت کی بجائے جو اصل دن تھا جمعہ وہ معین کیا گیا. ثانیاً اس حکم کو صرف ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے باقی رکھا. جب اذان دی جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تلاش کرتے ہو تم، ہے در حقیقت فضل. اور یہ سمجھ لیجئے اجرت اور اجر اور فضل میں فرق کیا ہے. اجرت کا سارا دار و مدار ہے محنت پر، آپ کی کوشش پر، آپ کی جو بھی مشقت آپ نے جھیلی ہے اس پر، اور اسی کے تناسب سے وہ اجرت ہوگی. جبکہ فضل بلا استحقاق جو شے ملے اور پھر اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے. یوتی ہے من یشاء ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. اس میں کسی حساب کتاب کا معاملہ نہیں، بغیر حساب. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا ایمانی اصول جو ہے جس کا تعلق کے معاشی میدان سے آئے گا وہ یہ ہے کہ کمائی خواہ کتنی بھی آپ نے کی ہے، مشقت کی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، لیکن جو یافت ہے وہ آپ کی کمائی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسری آیت میں نے آج نوٹ کی تھی، یہ سورۃ المزمل جو ہے اس کی آخری آیت میں فرمایا گیا نا کہ ابتدا میں چونکہ حکم تھا پوری رات کھڑے رہا کرو، یا آدھی رات یا تہائی رات یا 2 تہائی رات. اس کے بعد فرمایا
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس پر مداومت نہیں کر سکتے. یہ تو ابتدا میں زیادہ سخت تربیت کا جو مرحلہ تھا اس میں سے ہم نے تمہیں گزارا ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ مستقل حکم نہیں ہو سکتا. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے، پھر تم میں سے کچھ لوگ زمین میں سفر پر ہوں گے اور اللہ کے فضل کے تلاش کے اندر سرگردہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. تو یہ جو مشقت ہے یہ مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس میں تخفیف کر دی. وہاں بھی لفظ فضل آیا. یہ دو مثالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ گئی، بات واضح ہو گئی کہ دوسرا کارڈینل پرنسپل ہے کہ کمائی جو بھی دنیا میں ہو، خواہ انسان نے کتنی بھی محنت اس کے لیے کی ہو، وہ اس کی کمائی نہیں ہے، اللہ کا فضل. تیسری شے، اس فضل میں اس کا حق صرف اس کی ضروریات ہے. اس ضرورت سے زائد جو ہے وہ عفو ہے. وہ چاہے قانونی سطح پر، میں آپ سے عرض کروں گا، چاہے قانونی سطح پر وہ ملکیت ہو، حقیقت میں وہ آپ کی شے ہے ہی نہیں. یہ تو دوسروں کا مال تھا جو اللہ نے آپ کے مال میں شامل کر کے آپ کو آزمایا ہے، امتحان میں ڈالا ہے کہ آپ اس مال کو حق بحقدار رسید ان تک پہنچا کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ غاصب بن کر قبضہ غاصبانہ جما کر اس پر بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہے وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد. یہ چار اصول ہیں. اب ان چاروں کو جمع کر لیجئے تو ایک نظام وجود میں آتا ہے. تاریخی طور پر یہ جان لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سطح پر زندگی گزاری ہے. حق صرف ضروریات. چوتھا جو اس کے علاوہ ہے عفو، وہ دوسروں کا ہے جس کو کہ پہنچا دینا ہے لازم. آپ کا حق صرف آپ کی ضروریات، یہ ہے نمبر 3. اس سے زائد جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ در حقیقت دوسروں کا مال ہے جس کے آپ صرف یوں امتحاناً امین بنائے گئے ہیں. اس کو پہنچا دو اور حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے سرخرو ہو جاؤ. یہ ہے وہ لیول جس میں کسی زکوٰۃ کا سوال ہی نہیں. جمع ہو، نصاب آئے، یہ غیر زکاتی دین ہے. اور اس کو سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ نے اس لیول پر زندگی بسر کی. کہیں کوئی چیز جمع ہو، رکے، ہولان ہول ہو تو زکوٰۃ ہوگی نا. حضور کی زندگی میں کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وہ جو ایک زکوٰۃ معین زکوٰۃ ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس کا کبھی موقع آنے کا سوال ہی نہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے، شیخ منظور الحق صاحب، ان سے جب یہ کہا کہ یہ آپ کا دین زکاتی دین ہے، یہ کچھ اور ہے، محمد الرسول اللہ کا دین کوئی اور تھا، وہ چونکے. تو جب وضاحت کی تو بات سمجھ میں آ گئی. چونکانا ہی مقصود ہوتا ہے کہ بات جو ہے ان کی سمجھ میں آئے. یہی سطح ہے جس پر فقراء صحابہ نے زندگی بسر کی. یہ صحابہ کی ایک کیٹیگورائزیشن اس اعتبار سے بھی ہے. مثلا ایک اصطلاح ہے فقہائے صحابہ، کہ جو فقیہ تھے، قانون کا ایک سینس رکھنے والے، اس کی باریکیوں کو پہچاننے والے، وہ فقہائے صحابہ. ایک لفظ ملتا ہے فقراء صحابہ، وہ دو درویش جنہوں نے اسی سطح پر زندگی بسر کی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بقیہ صحابہ کے بارے میں اب کوئی سوء ظن پیدا نہ ہو جائے. بہت سے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دوسرے لیول پر زندگی بسر کی ہے، لیکن پوٹینشلی وہ بھی اسی مقام پر اس اعتبار سے تھے کہ جب ضرورت پیش آئی ہے انہوں نے پیش کر دیا ہے، چاہے دولت ان کے پاس رہی. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نیت اگر یہ رہے کہ وہ ایکومولیٹ ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب وقت آئے گا سارا کا سارا پیش کر دیں گے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی میں کہہ رہا ہوں پوٹینشلی. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس کو ذرا علیحدہ کر دینا چاہتا ہوں بات کو کہ بالفعل اس لیول پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے زندگی بسر کی ہے، اگرچہ ہماری اکثریت ان کے ناموں سے واقف نہیں. ابو الدرداء کو کون کتنے لوگ جانیں گے؟ ایک تو خیر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو مشہور ہو گیا ہے چونکہ ایک کنٹروورسی ان کے نام کے ساتھ منسلک ہوئی، اور حضرت عثمان ہی کے دور خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ اس لیول کے بہت سے صحابہ تھے جن کو فقراء صحابہ کہا جاتا ہے. ہم انہیں نہیں جانتے، اس وقت کی سیاسی سطح پر بھی وہ نمایاں نہیں تھے،
لیکن ان کا جو مقام تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، وہ ایک واقعے سے سن لیجئے۔ جب صلح حدیبیہ ختم ہوئی ہے اور قریش ہی کے حلیفوں کی طرف سے توڑی گئی اور قرشی بھی لوگ شریک تھے اس میں، نتیجہ یہ ہوا کہ صلح ختم ہو گئی۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اب سردار تھے مکے کے، قریش کے۔ انہیں فوراً محسوس ہو گیا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ محمد کا مقابلہ کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال میں صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ثمرات و نتائج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر لیے، اب تو کوئی سوال ہی نہیں کہ مقابلہ کر سکیں۔ لہذا چل کر گیا ہے اب قریش کا سردار مدینہ منورہ خوشامد کرنے کے لیے کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہو جائے۔ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر پہنچے جو حضور کی زوجہ ہیں کہ یہ اندرون خانہ سے کوئی سفارش کراؤں، تو وہاں جو معاملہ ہوا وہ انتہائی مایوس کن تھا ان کے لیے کہ وہ جب گئے حضرت ام حبیبہ کے گھر اور بستر بچھا ہوا تھا حضور کا، اب ابو سفیان باپ والد بیٹھنے لگے وہاں، تو ان کا ابا جان ذرا ٹھہریے، ٹھہر گئے، بستر طے کر دیا حضور کا اور کہا کہ اب بیٹھیے۔ اب قریش کا سردار پوچھتا ہے یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ تو وہ فرماتی ہے بیٹی آپ اس کے لائق نہیں تھے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، اور یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے۔ اب بتائیے کیا ان کا کیا ہمت رہ گئی ہوگی کہ وہ اب کہیں کہ ذرا میری سفارش کرو۔ اسی وہ چکر میں تھے، مدینہ منورہ میں گھوم رہے تھے ابو سفیان کہ کوئی کہیں سے مجھے کوئی شخص ایسا ملے کہ میں پیش کر سکوں سفارش کے لیے۔ یہ چند فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے باہر۔ اب انہوں نے کچھ اسی انداز میں جو قلندروں کا انداز ہوتا ہے، کوئی فکرے چست کیے ابو سفیان پر کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو، یہ قریش کا سردار کہاں گھوم رہا ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ذرا انہیں سرزنش کی کہ دیکھیے حضور کا فرمان یہ ہے کہ اذا جاءکم سید قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا سردار آئے تو اس کی عزت کرو، آپ کو اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کے اوپر بھی کوئی سخت بات کہہ دی۔ حضرت ابو بکر ذرا ملول اور غمگین ہو کے حضور کے پاس گئے، شکایت کی کہ یہ معاملہ ہوا، میں نے ذرا انہیں روکا تو انہوں نے تو مجھ پر بھی یہ بات کہہ دی۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کہیں انہیں ناراض تو نہیں کرائے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے وہ ناراض ہو جائیں ان سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ تو یہ ہے وہ فقراء صحابہ، ان کا مقام اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس واقعے سے آپ سمجھ لیجئے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ وہ نظام مملکت، نظام خلافت، پھر معاملات اور معاملات کا فہم، سیاسی معاملات کا شعور، یہ ایک علیحدہ شے ہے۔ اس کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں گریڈیشن ہے صحابہ کی وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال یہ ہے اسلام کا وہ روحانی معاشی نظام جس کے بارے میں اب میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچول سوشلزم ہے۔ لیکن اس کی اصل شان ہے کہ یہ والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں۔ جہاں جبر آئے گا اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس میں تو در حقیقت اللہ سے لگاؤ، اللہ سے محبت، آخرت کی طلب، ترجیح آخرت، یہ شے ہے۔ جتنی بڑھتی جائے، اسی لیے عفو کا آپ کوئی معیار مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایک آربیٹریری سی بات ہے، کس کے لیے کیا چیز ضرورت ہے اور کیا چیز ضرورت سے زائد ہے۔ جتنا حس انسان کے اندر جو ہے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی وہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کے دائرے کو سکیڑتا چلا جائے گا اور اسے عفو زیادہ محسوس ہونے لگے گا۔ اگر اس احساس کی کمی ہوگی وہ سمجھے گا کہ میری ضروریات میں یہ شے بھی شامل ہے، میری ضروریات میں یہ شے بھی شامل ہے۔ تو یہ در حقیقت اس کی اپنی ایک سبجیکٹو سوچ ہے، اس کے لیے کوئی قانونی معیار مقرر ہو ہی نہیں سکتا قل العفو کے لیے۔ اس لیے کہ یہ اصول ہی در حقیقت اس ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچول سوشلزم کی ہے کہ جس کی اصل خوبی ہی والنٹرینس ہے اس کی، کہ وہ انسان کے اپنے ارادے اور فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو جبر کے ذریعے سے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ میں بعد میں ذرا عرض کروں گا کہ جو مغالطہ ہو گیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ مغالطہ کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا میں دوسری طرف آؤں۔ بائی کنٹراسٹ اب سمجھیے فقہی قانونی لیگل لیول پر اسلام کا نظام کیا ہے۔ میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کنٹرولڈ اینڈ مینیجڈ کیپٹلزم۔ وہ کیپٹلزم ہے لیکن دو چیزیں، مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ۔ میں نے جو کہا تھا کہ اسکینڈینیوین سوشلزم اسلام کے ایک حصے سے قریب تر آ گیا ہے، وہ اس کا مینجمنٹ ہے، لیکن کنٹرول کا پہلو صرف اسلام کے پاس ہے اور کہیں ہے ہی نہیں۔ اس کی وضاحت مجھے کرنی ہے
پہلی بات تو سمجھیے کہ قانونی سطح پر جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اب وہ جو میں نے اصول بیان کیے اس کے برعکس اس کے اصول کیا ہیں؟ انفرادی ملکیت جائز ہے، نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی بلکہ مینز آف پروڈکشن کی بھی۔ نمبر 2، حلال ذرائع سے جو کچھ انسان کمائے گا، حلال کے لفظ کو انڈر لائن کر لیجئے، حلال ذرائع سے انسان جو کچھ کمائے گا وہ اس کا ہے، اس میں ایک قدر سے زیادہ، ایک لیول سے زیادہ ایکومولیشن ہو جائے گی تو ایک خاص حساب سے اس سے وصول کیا جائے گا، اس لیے کہ جہاں بھی آزادی ہوگی، فری اکانومی آپ کہہ لیں، فری کمپٹیشن، انٹرپرائز، وہاں یقیناً فرق پیدا ہوگا لا محالہ، کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں کو دوڑانا بھی چاہیں اور یہ بھی چاہیں کہ کوئی نہ آگے جائے نہ کوئی پیچھے رہے تو رسہ باندھنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ آزادی سے دوڑائیں گے تو لا محالہ کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے رہے گا، یہ فصل ہوگا۔ آپ ہیوز اور ہیو ناٹس کی حد تک نہ جائیے، لیکن کوئی نہ کوئی فرق اور تفاوت ہوگا۔ اس فرق اور تفاوت کو مینیج کرنا، یہ ہے مینجمنٹ اس کیپٹلزم کی، کہ اس گیپ کو زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، اس لیے کہ کیپٹلزم بھی جانتا ہے یہ کہ اگر یہ گیپ زیادہ بڑھ گیا تو یہ بھوکے بھیڑیے جو ہیں یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہماری تجوریاں سالم نہیں رہیں گی، ہمارے پیٹ پھاڑے جائیں گے، لہذا کسی نہ کسی منیمم لیول کے اوپر جو ہے انہیں ان کی جو بھی سسٹیننس لیول ہے وہ انہیں فراہم کیا جائے۔ یہاں تک ویسٹرن کیپٹلزم آیا ہے، آپ اس میں ویلفیئر کہیں جو امریکہ کی اصطلاح ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس کہیں کہ جو یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں بہت آگے جا چکی ہے، یہ ایک مینجمنٹ ہے۔ اسلام میں وہ مینجمنٹ ہے تھرو زکوٰۃ اینڈ عشر، کہ جو آگے نکل گئے ہیں ایک فیڈ بیک ہو ان سے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء کو لوٹا دیا جائے گا، تاکہ وہ گیپ زیادہ نہ ہو، برقرار رہے، اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اسے بالکل آپ ختم کریں گے آرٹیفیشلی تو پھر وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، انسینٹیو کا اور جذبے کا وہ سارا فلسفہ ہی پھر ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اسے ایک مناسب حد میں رہنا چاہیے، بنیادی ضروریات کی کفالت لازم ہے ہر شہری کی، یہ کفالت عامہ، اسے آپ کلیکٹیو انشورنس کہیں، سوشل انشورنس کہیں، جو بھی نام دیں، اس کا سب سے پہلے تاریخ انسانی میں اس کو انیشیٹ کیا ہے عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انسان تو انسان، حیوانات بھی اگر بھوکے پیاسے مرتے ہیں تو ذمہ دار عمر ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو زکوٰۃ اور عشر جو آگے نکل رہے ہیں ان سے لیا جائے، اور یہ غنی اور فقیر کے لفظ سے بھی مغالطہ نہ ہو۔ اردو میں ہم فقیر کہتے ہیں وہ جو مانگ رہا ہو کھڑا ہوا، اور جو بالکل بھوکا ہو یا کم سے کم کہہ رہا ہو کہ میں بھوکا ہوں، چاہے اس کی گدڑی کے اندر بہت کچھ نوٹ سلے ہوئے ہوں، لیکن وہ کہتا یہی ہو کہ میں بھوکا ہوں۔ اسلام کی اصطلاح میں فقیر وہ نہیں ہے، ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک لیول ہے، اس سے اوپر چلے گئے یہ غنی ہے، اس سے نیچے رہ گئے یہ فقیر ہے۔ 7 تولے سونا ہے، لائن کے ادھر چلے جاؤ، یو آر فرام دی ڈونرز۔ 7 تولہ نہیں ہے، 6 تولہ ہے، یو کین ریسیو، اس لیے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ لے سکتا ہے، جو صاحب نصاب ہے اسے دینا ہے۔ تو یہاں فرق فقیر کا اس معنی میں نہیں ہے کہ بھیک مانگ رہا ہو اور فاقہ پڑ رہا ہو، بلکہ در حقیقت یہ جو درمیان میں لائن ہے جس کو آپ نصاب کہتے ہیں، جو اس سے اوپر ہے وہ ڈونر اور جو اس سے نیچے ہے وہ ریسیپینٹ، تاکہ یہ فیڈ بیک ہو اور اس کو برج کیا جائے، وہ جو کھائی درمیان میں آنی لازم ہے۔ اگر کسی بھی درجے میں آپ نے آزاد معیشت اور پرسنل انسینٹیو، پرائیویٹ اونرشپ، اگر ان چیزوں کو لگایا، ان اصولوں کو، تو لازماً کوئی نہ کوئی فرق واقع ہوگا۔ جہاں تک تو یہ زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے مینجمنٹ ہے اور اس گیپ کو ایک مناسب حد سے آگے نہ بڑھنے دینا ہے، میں چونکہ وقت بہت کم ہے، جو حضرات مستفسرین ہیں یہاں ان کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ مجھ پر اس مرتبہ بڑی شدید پابندی ہے کہ 1.5 گھنٹے سے زائد مجھے نہیں بولنا ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کام دے رہا ہوں۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن کیپٹلزم بھی آ گیا ہے، شکلیں مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی، اور اسکینڈینیوین سوشلزم اس معاملے میں شاید ٹاپ پر چلا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ give the devil is due، جو بھی اچیومنٹ انسان کی ہے جس میدان میں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان ممالک کے اندر
جہاں تک جنسی اور عائلی معاملہ ہے وہ جس پستی تک گیا ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے. یہی وجہ ہے کہ بہترین معاشی نظام رکھتے ہوئے سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ جو ہے ان ممالک، اس لیے کہ گھر کا امن اور سکون اگر میسر نہ ہو انسان کو تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ صرف کھانے کو ہے، پینے کو ہے، اور مسائل زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کے لیے انسان جی نہیں سکتا. اور جب وہ سکون جو کہ ایک جو باہمی اعتماد والی فیملی لائف جو سکون عطا کرتی ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ جو بھی مینٹل ٹینشنز ہیں وہ انسان کو پھر آمادہ کرتے ہیں کہ زندگی ختم. لیکن یہ کہ جس پہلو سے ان کی اچیومنٹ ہے اسے ہمیں ماننا چاہیے. اس معاملے میں ہمارے ہاں وہ نظام جو ہے زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے ہے. اور اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اگر امکانی صورت ایسی ہو کہ صرف زکوٰۃ اور عشر سے وہ کفالت عامہ کا تقاضا پورا نہ ہو سکتا تو ہمارے ہاں اگرچہ سب تو نہیں لیکن بعض ہمارے بڑے بڑے فقہا جو ہیں صراحتاً اس بات کے قائل ہیں کہ بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے اغنیاء سے. چنانچہ امام ابن حزم ظاہری وہ تو اس پر بالکل واضح ہے ان کا یہ موقف کہ کفالت عامہ جو ہے یہ ہے اصل شے. اگر کسی وقت حالات ایسے ہو گئے، ڈپریشن ہے، بحیثیت مجموعی جو ہے معاملہ وہ معیشت کا بہت نیچے چلا گیا ہے، اب زکوٰۃ کا ظاہر بات ہے کہ اس کی تو نصاب ہے، اس سے اوپر ہوگا تو معاملہ آئے گا. اگر اس کی یافت کم ہو رہی ہے اور وہ کفالت عامہ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے اغنیاء سے. کوئی ایسی سینٹٹی نہیں ہے پرائیویٹ اونرشپ کو کہ جسے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت جو ہے آپ اس کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتے. وہ تقدس اس لیے نہیں کہ اصل ملکیت تو ہے یہ اللہ کی، یہ تو ایک قانونی سی ملکیت ہے، اس کو آپ حقیقی نہیں کہیں گے، مجازی ملکیت ہے. اصل ملکیت تو ہے اللہ کی. وہ تقدس جو ہے وہ سیکرڈ نہیں ہے اتنا یہ حق کہ کسی بھی صورت میں دخل اندازی نہ کی جا سکے. اس لیے کہ کفالت عامہ یہ ہے مقاصد میں اس کو پورا کرنا. اب اصل شے کی طرف میں آ رہا ہوں جو میرے نزدیک اسلام کا اصل ترہ امتیاز ہے، جس تک ابھی تک نوع انسانی کی کوئی رسائی نہیں ہوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ وحی کا دامن نہ تھامے. اور وہ ہے کنٹرول، ایک ہے مینجمنٹ. وہ تو ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے تو آپ اسے مینیج کر رہے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے بیماری ہو گئی ہے اب آپ کیوریٹو ٹریٹمنٹ اسے دے رہے ہیں. ایک ہے پریونشن آف دی ڈیزیز کہ وہ بیماری پیدا ہی نہ ہو. اس بیماری کو پیدا ہونے سے روکنے کا ذریعہ جو ہے وہ کنٹرولز ہیں. اور اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اسلام نے یا شریعت اسلامی نے اس قانونی لیول پر سرمایہ کو چین کر دیا ہے، اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا کہ سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو. یہ دو الفاظ ذہن میں رکھیے. کیپٹلزم کی اصل جو شے ہے سرمایہ کاری، سرمایہ جو ہے میدان میں آئے، حرکت ہو، معیشت کا پہیہ تیزی کے ساتھ حرکت کرے، امپلائمنٹ کے امکانات بڑھیں، اس سے ایک مجموعی جو ہے خوشحالی پیدا ہوگی. سرمایہ کاری تو ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ذرا سا جب سرمایہ شائی ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. اس کا تحفظ ذرا کم ہو اور آپ مزدور کا تحفظ ذرا زیادہ کر دیجئے، سرمایہ شائی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف سرمایہ کاری رہے، یہ پہیہ تو تیزی سے حرکت کرے، لیکن سرمایہ جو ہے وہ آکاش بیل نہ بن جائے کہ درخت کے اوپر چھا کر اس درخت کی وہ جو ہے ساری توانائی کو چوس لے. یہ ہے اصل میں وہ مقصد، اور وہ اسلام نے حاصل کیا ہے سرمایہ کو جکڑ کر، اس کو چین کر کے. میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کا، جیسے کہ میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا. اس نے اسی کتاب میں کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب رومن امپائر کا جو چیپٹر ہے اس میں بحث کی ہے کہ جب کرنسی ایجاد ہوئی ہے تو انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ جب تک کرنسی نہیں تھی تو گویا کہ مبادلہ ہو رہا ہے. صرف ایک شخص جو ہے وہ کرگے پر بیٹھا ہوا ہے، کپڑا بن رہا ہے، دوسرا شخص کھیت میں جا کر کام کر رہا ہے. اس نے گندم پیدا کر لیا، اس نے کپڑا بن لیا ہے. وہ گندم کا اور کپڑے کا تو تبادلہ ہو جائے گا، ادھر کپڑا چلا گیا، اسے گندم مل گئی. ضروریات جو ہے باہمی مبادلے سے پوری ہو رہی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کپڑا کتنا کچھ آپ جمع کر لیں گے اور گندم کتنی کچھ سٹور کر لیں گے. اب یہ جو ہے ویلتھ کی کنسنٹریشن یہ ہو ہی نہیں سکتی. تو بڑی ہی سمپل معیشت. لیکن جب اب 1 تولہ سونا مساوی ہو گیا 4 بوری گندم کے، 1 تولہ سونا مساوی ہو گیا 2 تھان کپڑے کے،
وہ تولا تو اپنے وہ سونا جو ہے وہ تجوری میں رکھا جا سکتا ہے. یہ کرنسی جو ہے اس کے وجود میں آنے کے بعد یہ ساری معیشت کی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور یہ ایک بہت بڑا لعنت کا طوق تھا جو نوع انسانی نے اپنے گلے میں ڈالا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اگر آیا ہے وجود میں تو وہ بھی کوئی سوشل ایولیوشن کا تقاضا تھا. میں نے تو صرف ایک کوٹیشن دی ہے کہ ایچ جی ویلز نے یہ بات کہی ہے. اس کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے اس سرمایہ کو چین کیا ہے, اسے جکڑا ہے زنجیروں کے اندر. اس کی شکل کیا ہے؟ اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ محض بحیثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہے ایک ڈائریکٹو پرنسپل. سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ نہ ہو, وہ کما نہ سکے, پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے, وہ جو پرانی کہاوت آپ کی ہے, بس یہی لعنت ہے. سرمایہ کے ساتھ محنت لگے, ٹھیک ہے, حق بن گیا, لیکن سرمایہ بلکہ دو چیزوں کا کوئی اسلام یعنی کاٹتا ہے. وہ دوسرا ہے جو جوئے کے حوالے سے میں عرض کروں گا, چانس. چانس کو بھی آپ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے بالکل, لیکن منیمائز کیا ہے اسلام نے. سٹے اور جوئے اور فارورڈ ٹریڈنگ اور یہ ساری جتنی بھی ہے یہ معیشت جس میں کہ چانس کا ایلیمنٹ میکسیمم ہو جاتا ہے, اس کو وہاں سے نکالا ہے تاکہ میکسیمم ایمفیسس ریئل محنت پر ہو, اصل محنت, ریئل محنت, اور اس کو ہی ایکنالج کیا جائے, اسی کو پروٹیکشن دی جائے, سرمایہ کو اجازت دی جائے, لیکن اسے جکڑ بند کر کے, اس کو زنجیروں میں جکڑ کر. اور پہلا اس کا اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ سرمایہ محض بحیثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے. البتہ اب اس کی شکلیں ہیں. ایک شکل تو وہ ہے کہ جو حرام مطلق, حرام مطلق, حرام مطلق, ایسا حرام جیسی حرام کوئی شے نہیں اسلام میں, وہ ہے سود. سرمایہ محض سرمایہ کی حیثیت سے ارن کرے, پھر وہ لاس کو بالکل شیئر نہ کرے, صرف ارننگ مانگے, ارننگ بھی ایک معین شرح پر مانگے. لعنت در لعنت در لعنت, یہ وہ شے ہے کہ جس کی حرمت جس شدت سے قرآن میں آئی, اسے ابھی آپ نے آیات سنی, ترجمہ سن لیا. کسی شے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے, اور ریشو پروپورشن قائم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ دیکھیے ایک اصول ہے, ایک کمزوری ہے انسان کی, بعض چیزیں اسے طبعاً ناپسند ہیں, بعض چیزوں کی طبعی ناپسندیدگی نہیں ہوتی. وہ بتانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ناپسندیدہ شے ہے. اب کتنی ناپسندیدہ ہے وہ شے, اس کے لیے وہ طبعی طور پر ناپسندیدہ چیزوں میں سے کوئی برابر کی شے لائی جائے, اس سے مثال دی جائے, تبھی بات سمجھ میں آ سکتی. مثلا سورہ حجرات میں غیبت کی ناپسندیدگی, اگر یہ الفاظ نہ آتے, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, یہ جو تم غیبت کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کی, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو, اور یہ سویٹ ڈش ہے جو ہر ڈنر کے بعد جو ہے سب سے زیادہ لذیذ ڈش تمہاری یہی ہوتی ہے, یہ جان لو کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہو. اب اس پر ایک دفعہ جھرجھری سی آتی ہے کہ کیسی مثال دی ہے انسان کے لیے بہت ہی, لیکن یہ جھرجھری ہی تو مطلوب ہے کہ جو جس قدر طبعاً تمہیں یہ ناگوار گزرا, اتنی ہی اخلاقی سطح پر ناگوار بات ہے غیبت, اور بڑی پیاری اس کے اندر ایک کوریلیشن ہے. جو شخص موجود نہیں ہے, آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں, اور وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, از ڈیفینس لیس. اسی طرح زندہ بھائی ہے, ذرا اس کی بوٹی کو ہاتھ لگا کر دیکھو, پتہ چل جائے گا یہ مردہ لاش ہے جو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اپنے آپ کو. وہاں عزت کا ڈیفنس نہیں ہے, یہاں جسم کا ڈیفنس نہیں ہے, لیکن اخلاقی سطح پر یہ اتنی ہی بڑی برائی ہے. یہ وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه, اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, ان میں بھی کوئی بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. ان میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں, بعض لوگ جو ہے ناک بھون چڑھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تو حضور کی مثال ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات نہیں ہے. جب تک اتنی ہی شے جو ناگوار ہے آپ کو, جس کا ذکر کرنا بھی آپ کو ناپسند ہے, جب تک مقابلے میں وہ نہ لائی جائے, آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ سود کے اندر کتنی شناعت ہے, کتنی خباثت ہے. اقبال نے کہا, ٹھیک کہا, از ربا آخر چمی زائد فتن, اس ام الخبائث کے پیٹ سے کیا چیز برآمد ہو سکتی ہے سوائے فتنے کے. کس ندانت لذت قرض حسن, ابھی میں اس کا ذکر کروں گا. قرض حسن کی لذت لوگوں کو معلوم ہے, قرض دے کر
سود لینا چاہتے. از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. اس سود سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اور انسان سود خور انسان بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے پنجے بھیڑیوں والے نہیں ہوتے اور اس کے دانت جو ہے وہ بھیڑیوں والے نہیں ہوتے، حقیقت میں بھیڑیا ہوتے. یہ ہے اصل شے کنٹرول کر رہی ہے کیپٹلزم کو. اس سے نیچے آئیے. بعض چیزوں میں یہ دنیا کا نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے. سرمایہ بحیثیت سرمایہ ارننگ ایجنٹ بنتا ہے، لیکن کن شرائط کے ساتھ؟ چین وہاں بھی کیا گیا. مزاربت، آپ کا سرمایہ دوسرا شخص کام کرے، لیکن نقصان ہو تو ٹوٹل آپ کا ہوگا، ورکر پر نہیں. عامل کو پورا تحفظ ہے، سرمایہ کے اوپر جائے گا سارا لاس. ہاں نفع ہو تو اس میں سے حصہ لے سکتے ہو، اور یہ بھی گھٹیا بات ہے در حقیقت. اس کو بھی مکروہ کہا جائے گا، اگرچہ جائز ہے. مکروہ شے بھی جائز ہوتی ہے لیگل. پسندیدہ تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا فاضل سرمایہ تھا اور آپ کا بھائی جو ہے وہ اس لیے محتاج ہے کہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، دو اسے. تمہارا فاضل سرمایہ تھا. دیکھیے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، سرپلس ویلیو. مارکسسٹ تھیوری کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے، میں تو صرف ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں. عفو، وہ جو بات آئی تھی قل العفو، جس پر ہمارا موجودہ جو نظام ہے وہ بہت زور دیتا ہے. بچت 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 بچت. چلیے آپ نے بچت کی، آپ ملازم ہے، آپ کی تنخواہ ہے، گزارا ہو رہا ہے، بچت ہو گئی، یہ عفو ہے آپ کا. اب اس عفو کا ایک مصرف تو وہ ہے جو ہائیسٹ اسپرچول لیول پر سجیسٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں، دے ڈالو، بچاؤ اپنے آپ کو، اس کی نجاست سے دھو دو اس گندگی کو جتنی جلدی دھو سکو. اخلاقی اور روحانی سطح پر یہ گندگی ہے. اس سے کم تر لیول یہ ہے کہ چلو قرض حسنہ دے دو، اس کو رقم دے دو. دوسرے بھائی کی گاڑی رکی ہوئی ہے، اس کو دے دو کہ وہ اپنا پہیہ چلا لے، سٹارٹ کر لے، پھر تمہیں اپنی اصل رقم واپس کر دے. یہ قرض حسن ہے. تو اخلاقی لیول پر بھی دو ہو گئے، ایک ٹاپ پر ہے اور ایک اس کے نیچے قرض حسن ہے. اگر نہیں اتنی ہمت ہو رہی، بہت ہی تنگ دل ہو، تو دل ما تنگ شد از جمع اسباب، غلط کردم پریشانی کو جائی، کہ مال جمع کر کے دل تنگ ہو جاتا ہے. اگر اتنی تنگ دلی آ گئی ہے، چلو قرض حسن دے دو. یہ بھی نہیں، بہت ہی گھٹیا ہو گئے ہو تو پھر مزاربت ہے. اس سے نیچے نہیں، اس سے نیچے جاؤ گے تو سود ہے، جس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں. عقائد میں جو معاملہ شرک کا ہے وہی معاملہ اعمال میں سود کا ہے. ہمارے نزدیک سب سے بڑی شے زنا ہے، لیکن یہ زنا جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی اس کو 100 سے ضرب دیں تو سود بنے گا. یہ ہے پہلی تدبیر. مزاربت کو جائز کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی تھرڈ لیول ہے، پاس پرسنٹیج ہے، نہ سیکنڈ ڈویژن نہ فرسٹ ڈویژن. فرسٹ ڈویژن میں تو یہ کہ دے دو قل العفو. اس سے کم قرض حسن. از ربا آخر چمی زائد فتن کسندانت لذت قرض حسن. اچھا یہ بھی نقطہ نوٹ کیجئے، پہلا بھی قرض حسن ہی ہے، وہ اللہ کو قرض حسن ہے. اگر آپ نے دے ہی دیا تو وہ اللہ کو قرض حسن دے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اگر تم اللہ کو قرض حسن، تو اس کے معنی کیا؟ لینا ہی نہیں، واپس دے دیا آپ نے. چلو دوسرا لیول کمتر یہ ہے کہ قرض حسن یہ بھی ہے کہ جس کو دے رہے اس سے اپنی اصل رقم واپس لے لینا. لیکن تیسرے درجے پر آئے تو اب ایک گھٹیا بات ہے، لیکن یہ گھٹیا جائز ہے، مزاربت کر سکتے ہو کہ نقصان ہو تو پورا کا پورا تم جھیلو. البتہ نفع میں سے بہت ہی گر گئے ہو تو چلو لے لو اپنے بھائی کی محنت کا کچھ حاصل. اور اس سے آگے جاؤ گے کہ صاحب میں تو لوں گا صرف نفع، نقصان تم جانو، تمہارا کام جانے، اور میں تو اس میں سے ایک خاص شرح پر لوں گا. تو یہ ہے وہ شے کہ جس سے زیادہ کوئی شے اسلام کے نظام قانونی میں حرام نہیں. اب اس میں مسئلہ آتا ہے زمین کا. اس پورے کو جو میں نے 4 سطحیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو سامنے رکھیے. نمبر 1 دے دینا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ کو قرض حسن. دوسرا قرض حسن، بندے کو قرض حسن دے دو، پیسہ تمہارا رہے گا، اس کے اوپر ملکیت تمہاری موجود ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، راس المال تمہارا جو ہے اس پر تمہارا حق رہے گا، واپس لے لو. تیسرا وہ مزاربت کی، اگر کمائی کرنا چاہتے ہو تو چلو یہ بھی جائز ہے، لیکن رزق پورا کا پورا تمہارا ہوگا، ورکر کا نہیں ہوگا. چوتھا سود ہے جو انتہائی حرام. اب زمین پر اس کو اپلائی کیجئے.
زمین کا ربا اصل میں یہ پہلا ربا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے، چاہے کھا پی رہے ہوں ہنین مریا جو بھی کر رہے ہوں، معلوم ضرور ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور اول کے بعد جب ملوکیت اور جاگیرداری کا دور آیا، یہ سرے سے ذہنوں سے نکل گیا۔ اب آئیے یہاں جو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کاشت کر رہے ہیں، فبیہا کیجئے، ملکیت کا حق جو ہے لیگل لیول پر اسلام تسلیم کرتا ہے۔ آپ کا اپنا سرمایہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے سرمایہ کسی کا، کام کوئی اور کرے، وہاں سود کا مسئلہ یا مضاربت کی شکل پیدا ہوئی۔ آپ کی زمین ہے، آپ کھیتی کریں، محنت کریں، جو پیدا ہوا اس میں سے عشر دے دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی آپ کی جائز جو ہے وہ کمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس زمین ہے، وہ خود کاشت نہیں کرتا، دوسرا ہے لینڈ لیس پیزنٹ، وہ کاشت کار کرے اور وہ پھر بٹائی، مزارعت، جو بھی اسے آپ کہیں، اس کے اصول پر زمیندار بھی اس میں سے حصہ لے۔ اب قیاس کیجئے یہ کس پر آئے گا؟ مزاربت پر یہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ مزاربت کا اصول یہ ہے کہ راس المال جو ہے اس میں نقصان جائے گا، جبکہ زمین میں نقصان ہوتا نہیں۔ زمیندار کی زمین جو کہ تو قائم ہے، اس کی تو قیمت بڑھ رہی ہے۔ فرض کیجئے سیلاب آ گیا، تباہی کس کی ہوئی؟ زمیندار کو نفع نہیں ملا، لیکن نقصان تو کوئی نہیں ہوا اس کا۔ مزاربت پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ اصولاً یہ سود اور مزاربت کے درمیان کہیں شے آتی ہے، لیکن یہ در حقیقت سود ہے، اور اس کو محمد الرسول اللہ نے سود فرمایا ہے۔ قد اربیتما، رافع ابن خدیج کی حدیث ہے، بالکل واضح کہ وہ مہاجر تھے۔ حضور ایک دفعہ مدینے سے ذرا باہر نکلے تو دیکھا ایک باغ میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں۔ پوچھا بھائی تم کیسے، تمہارے پاس زمین کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جی فلاں انصاری کی زمین ہے، میں اس پر محنت کر رہا ہوں، میرے اس کے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا۔ فرمایا قد اربیتما، تم نے یہ سودی کا معاملہ کیا ہے، رد الارض الی اہلہ، ہٹا دو اس زمین کو، اور جو کچھ تم نے اس میں انویسٹ کیا ہے وہ اسے وصول کر، معاملہ ختم۔ اس حدیث کی روایت میں کسی کو اختلاف نہیں، اس کی ایک تعویل کی گئی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت مطلقاً حرام ہے، امام مالک کے نزدیک مزارعت مطلقاً حرام، کوئی شکل جائز نہیں۔ یہ دونوں کون ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ دو مکتبہ فکر شروع سے چلے ہیں، ایک اصحاب الرائے، ایک اصحاب الحدیث۔ اصحاب الرائے وہ شمار ہوتے ہیں کہ جو زیادہ قیاس، غور و فکر کر کے ایک حکم کی علت معلوم کریں گے، اس پر قیاس کریں گے، دوسرے حکم کو منطقی طور پر اس سے اخذ کریں گے، وہ اصحاب الرائے۔ اصحاب الحدیث کا ذوق یہ تھا کہ صاحب یہ اس کھکیڑ میں ہم نہیں پڑھتے، ہم تو حدیث پر عمل کریں گے، جو مل گئی جیسی مل گئی، کمزور سے کمزور ضعیف بھی ہمارے اجتہاد سے تو بہتر ہے نا، یہ ذوق کی بات ہے۔ اور میں یہاں بیان کر ہی دوں، اس کی بڑی پیاری مثال ہے حضور کی سیرت میں۔ حضور نے غزوہ احزاب میں جیسے ہی غزوہ ختم ہوا اور وہ فوجیں چلی گئیں تو حضور نے حکم دیا مسلمانوں کے کو ابھی تو بنو قریظہ کو سزا دینی ہے، بلکہ تفصیل تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار کھول دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے، ابھی تو بنو قریظہ کو جو ہے سزا دینی ہے۔ تو حضور نے بھی حکم دیا صحابہ کو تیاری کرو، اور حکم یہ دے دیا کہ کوئی شخص عصر کی نماز یا مغرب کی نماز وہاں پہنچے بغیر نہ پڑھے، یہ الفاظ تھے حضور کے۔ اب کچھ لوگ تھے، کچھ تو پہنچ گئے، مقصد کیا تھا اصل میں کہ اس وقت سے پہلے پہلے سب وہاں جمع ہو جائیں۔ ہوا یہ کچھ لوگوں کو راستے میں وقت ہو گیا، نماز اب قضا ہوتی نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لینی چاہیے نماز۔ انہوں نے علت دیکھی حضور کے حکم کی کہ حضور نے جو فرمایا تھا تو اصل میں پیش نظر تھا کہ ہم جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں، اب پہنچ تو ہم نہیں پا رہے تو نماز کو قضا کیوں کریں۔ دوسروں نے کہا نہیں صاحب، حضور نے فرمایا کہ نہیں نماز پڑھنی جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ، ہم نہیں جانتے علت کیا، کس بلا کا نام ہے اور اس میں حکمت کیا ہے، اس میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم نے تو لٹرل جو بھی اس کا لغوی مفہوم ہے وہ لینا ہے۔ تو چنانچہ کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہاں جا کر پڑھی، قضا ہو گئی، بے وقت ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تعویل کی حضور کے حکم کی اور نماز پڑھ لی۔ اب جب جا کر حضور کو بتایا گیا کہ یہ اختلاف ہوا تو حضور نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو یہ ذوق کی بات ہے۔ تو اب ایک ہمارے ہاں اصحاب الرائے ہیں جن کا ذوق وہ ہے علت، حکمت،
غرض و غایت مقاصد ان کو سامنے رکھ کر اس سے پھر حکم جو ہے وہ نکالا جائے۔ ایک وہ ہے کہ جو حدیث رسول کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ جذبے کے ساتھ تھامنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے، یہ ساری بحث کیوں میں نے بتائی ہے، اصحاب الرائے کے سر خیل گل سرسبد امام اعظم ہے امام ابو حنیفہ، اور اصحاب الحدیث کے امام اعظم ہے امام مالک، جو امام دار الہجرہ ہے، حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے موطا۔ ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، ان کے شاگردوں میں امام بخاری، یہ سلسلہ چلے گا۔ تو یہ ہے کہ دونوں جو ہیں ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے جو طائفے ہیں مقدس، ان کے جو اوپر ہے ٹاپ پر، وہ دونوں کو دونوں متفق ہیں کہ مضارعت قطعا حرام۔ البتہ بعد کے فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، شرطیں عائد کی ہیں، مثلا بیج جو ہے زمیندار کا ہونا چاہیے تاکہ اگر فصل تباہ ہو جائے تو کچھ تو اس کو بھی لاس جائے نا، یہ انویسٹ کریں، جانور اس کے ہوں، یہ فلاں ہو، حل اس کا ہو، تو تاکہ وہ جو لاس ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں زمین والے پر بھی ڈالا جائے، یہ حکمت ہے اس کی، یہ ڈال کر تو جواز کا فتویٰ دیا۔ صاحبین کا فتویٰ یہ ہے، اور جو فقہ حنفی ہمارے ملک میں رائج ہے، رائج تو خیر کہاں ہے بیچاری، جس کا کہ طرف ہم نسبت اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس میں مفتہ بہی قول، چونکہ آج ابتدا میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، مفتہ بہی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے، امام محمد اور قاضی ابو یوسف۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بعد کے فقہا اور صاحبین کی رائے جو ہے وہ لا آف نیسیسٹی پر مبنی ہے۔ جیسے جب مارشاء اللہ آ جاتا ہے تو عدالت بیچاری کیا کرے؟ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے جملہ جسٹس کیانی کا، پہلا وہ مارشاء اللہ، آدم خان کا تو خیر ایک محدود سا مارشاء اللہ تھا، جب ایوب خان کا مارشاء اللہ آیا تو بڑے پیارے خطبے اس زمانے میں انہوں نے دیے تھے، اور جو بہت دہشت ہو گئی تھی اس کو سب سے پہلے ختم کرنے والے جسٹس کیانی تھے۔ تو ان کا ایک جملہ تھا کہ misfortunes never come alone but this time they have come in battalions۔ تو وہ جب بٹالینز کے اندر misfortune آ جائے تو کیا کرے گا جج اور کیا کرے گی ہائی کورٹ، لہذا لا آف نیسیسٹی کے تحت جواز دینا پڑتا۔ تو جب ملوکیت آ گئی، جاگیرداری آ گئی، تو فقہا کیا کرتے؟ ان کا کام یہی ہو سکتا تھا اس میں جتنی خباثت کم کر سکیں کریں، وہ اضافی شرائط عائد کر کے انہوں نے اس کے لیے جو بھی شکل تھی اس حالات کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں یہ بات کہ اصحاب الرائے کے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور اصحاب الحدیث کے امام مطلق امام اول امام مالک رحمہم اللہ دونوں متفق ہیں اس پر کہ مضارعت حرام۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے نزدیک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کنٹرول کرنے کا، سرمایہ کاری کی فضا کو برقرار رکھ کر سرمایہ داری کو نہ آنے دیں۔ یہ وہ شے ہے کہ جو ویسٹ میں ابھی بالکل نہیں آئی۔ سوچ تو ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انفلیشن اور یہ چکر جو چل رہا ہے اس کا سب سے بڑا سبب سود ہے، لیکن اس سود کو ختم کرنا یا زیرو انٹرسٹ کا جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، یہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہے کہ اس کو وہ حاصل کر سکیں۔ وہ یا تو اس انتہا پر جائیں گے ٹوٹل نیشنلائزیشن، ورنہ یہ ہے کہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے، یعنی وہ کام کہ جو مینجمنٹ آف کیپٹلزم کا ہے، جو کلیکٹیو انشورنس کا ہے، وہ کام بھی کر دیا زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے سے، لیکن اصل جو کنٹریبیوشن ہے وہ سود کی حرمت۔ اس کے علاوہ جو ثانوی اقدام ہیں ان کو بھی ذرا تیزی کے ساتھ گن لیجئے، میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بات کی طرف اشارہ پہلے کیا تھا، چانس کو منیمائز کرنا۔ ظاہر بات ہے ایریڈیکیٹ تو آپ نہیں کر سکتے، جیسے سرمایہ کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، سرمایہ کو چین کرنا ہے، جکڑنا ہے، اسی طرح چانس۔ وجہ کیا ہے کہ چانس کا رسک زیادہ وہ لیتا ہے جس کے پاس فاضل سرمایہ جمع ہے، اور وہ اس رسک سے فائدہ اٹھاتا ہے اور قیمتیں چڑھاتا جاتا ہے۔ فارورڈ ٹریڈنگ کے ذریعے سے لیا دیا دیا لیا لیا دیا دیا لیا، نہ کچھ لیا نہ دیا، لیکن قیمت چڑھتی جا رہی ہے۔ پھر کنٹرول کیا جا رہا ہے مارکیٹ کو، پہلے سے پوری کراپ خرید لی گئی، چیزیں کیا کریں گے؟ تو یہ جو احکام ہیں، جوا، قطعاً غلط، حرام۔ بیع کی جو شکلیں، جیسے سود کے بارے میں فرمایا کہ دعوا الربا والریبا، ربا کو بھی چھوڑ دو، اور جس میں ربا کی مشابہت آ جائے، شک آ جائے، اسے بھی چھوڑ دو۔ اسی طرح جہاں پر یہ جوا ہو اور جہاں جوئے کی کوئی آلائش آ جائے اس کو چھوڑو، دفع کرو۔ سٹا اور یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی صرف ایک شکل جائز ہے،
صرف ایک شکل. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ کو چین کرنا مقصود ہے. فرض کیجئے آپ طے کرتے ہیں کہ اگلے سال مئی کے مہینے میں 1000 من گندم آپ مجھے دیں گے، قیمت طے ہو جاتی ہے 100 روپے من. یہ ایک فارورڈ ٹریڈنگ کی ایک شکل ہے، جائز ہے، بشرطے کہ اس 1000 من گندم کی پوری قیمت ابھی پے کر دیں. یہ نہیں کہ 5% 10% دیا اور سودا ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں سب سے بڑی شے کہ جو سرمایہ کو جکڑتی ہے، پابند کرتی ہے، اور اس پابندی ہی میں سارا حسن ہے. جیسے کہ حفیظ جالندری صاحب کا شعر میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. تو یہ جو سرمایہ کو جکڑنے کا معاملہ ہے یہ ایکسکلوسیو ہے اسلام کے ساتھ. نمبر 2 چانس کا معاملہ، اس کے بنا پر کمائی. اب ان دو ہی اصولوں کو دیکھیں گے مختلف جگہ سے اپلائی ہوئے ہیں. میں صرف اس وقت گنتی کر رہا ہوں کہ مثلا یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی ایک ہی شکل جسے بیع سلم کہتے ہیں، اگر مستقبل کا سودا ہے تو ایک سائیڈ کی پیمنٹ فل ہونی چاہیے، تب وہ بیع سلم جائز ہے. ورنہ کوئی مستقبل کا سودا جو ہے وہ اگر اس کے بغیر کیا جائے گا وہ اسلام میں حرام ہے. اسی طریقے سے کھڑی فصلوں کے، باغوں کے پہلے سے سودے حرام. جنس آئے تب سودا ہو، حاضر مال یدم بے یدن. اسی طریقے سے مڈل مین کو نکالا گیا ہے جو محض سرمایہ کے بل کے اوپر خام خواہ بیچ میں بیٹھے ہوئے بغیر کسی پروڈکٹیو محنت کے کماتے ہیں. چنانچہ متعدد طرق سے حدیث آئی ہے لا یبیع الحاضر للبادی، لا یبیع الحاضر للبادی، لا یبیع الحاضر للبادی. متعدد طرق سے حدیثیں یہ کئی ہیں کہ کسی صحابی سے مروی ہے ایک چین سے تو وہ علیحدہ حدیث شمار ہوگی، دوسرے صحابی سے کسی اور کے راستے سے آئی ہے وہ علیحدہ حدیث شمار ہوگی. متن ایک ہے، روایتیں کئی. کہ کوئی بھی باہر کے آنے والے کے سامان کو کسی شہر کا رہنے والا فروخت نہ کرے، وہ خود بیچے آ کر یا آپ خرید لیں. پھر یہ کہ آگے جا کر سودا نہ کرو، مارکیٹ میں آنے دو مال. پہلے سے شہر سے باہر جا کر ان کے ساتھ سودا کرنا ناجائز، مارکیٹ میں آئے مال. اب یہ جو آڑت چل رہی ہے اور کس قدر بڑا یہ نظام ہے ہمارے ہاں، اور اس قدر نامعقول نظام ہے کہ دو طرف سے آڑت لے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ جب میں نے بہت تحقیق کی اس لیے کہ ایک تو لطیفہ ہے وہ میں نے لکھا ہوا بھی اپنے اس کتابچے میں. یہ کتابچہ اگرچہ حاضری ہماری توقع سے زیادہ ہے، کچھ نسخے ہم لے آئے تھے، انشاءاللہ کچھ لوگوں کو ضرور آج یہاں ہدیتاً پیش ہو جائے گا. چھوٹا سا کتابچہ ہے لیکن اسی میں یہ سارے اصول موجود ہیں. تو یہاں ایک شیخ الحدیث، ان کا اب انتقال ہو گیا، میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کے ہاں میں ملنے گیا تھا، درس ہو رہا تھا، یہی حدیث اس میں بار بار مختلف طرق سے آئی اور حدیث کا درس بھی دے دیا اور دعا بھی مانگ لی. ختم ہو گیا سبق تو میں نے پوچھا کہ حضرت اس حدیث کی روشنی میں آڑت کے بارے میں کیا حکم؟ تو مجھ سے پوچھتے آڑت کیا ہوتی ہے. اب یہ یا تو مفتیانہ انداز تھا کہ اصل میں فتویٰ ہوتا ہے صورت مسئلہ پر، آپ جو بھی جس طرح نیریٹ کریں گے اسی کے مطابق قانونی بات بتائی جائے گی، یا واقعی لا علمی تھی یا تجاہل عارفانہ تھا، واللہ اعلم. میں نے جب عرض کیا کہ اس طرح کچھ لوگ مختلف منڈیوں میں دکانیں جما کر اڈے جما کر بیٹھتے ہیں، باہر سے مال آتا ہے، نہ وہ خریدتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ بیچتے ہیں اپنے اس اڈے پر، خریدار سے بھی پیسہ لیتے ہیں کمیشن، اور جو اس کے اڈے سے پر بیچ رہا ہے اس سے بھی لیتے ہیں. کہنے لگے یہ تو مطلقاً حرام ہے. زیادہ سے زیادہ جواز ہے یک طرفہ کمیشن کا، اس لیے کہ وہ وکالت ہو جاتی ہے. اب کس قدر معقول بات ہے کہ آپ ایک کے تو وکیل ہو سکتے ہیں، خریدار کے یا سیلر کے، ایک کے انٹرسٹ کو آپ سیف گارڈ کر سکتے ہیں. ایسا وکیل دنیا میں جو مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا مقدمہ لڑے، وہ ہے جو آڑت کی شکل میں ہو رہا. اور پھر یہ آڑت جو ہے یہ بینکنگ بن گئی ہے، یہ رقمیں ایڈوانس کرتے ہیں لوگوں کو اور پھر پابند کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تمہارا مال آئے گا، اس قرض سے یہ منفعت حاصل کرتے ہیں. تو در حقیقت یہ تمام نظام جو ہے اس کی تو سٹریم لائننگ کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہاں کہاں وہ ربا اور ریبا اور یہ چانس والا معاملہ کس کس جگہ اس نے انفلٹریٹ کیا ہے. اس سے آگے جو ہے فضول خرچی کی ممانعت، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سیکس کو ایکسپلائٹ کر کے کمانا، یہ جو مختلف ذرائع ہیں.
شراب اور منشیات کے کاروبار سے کمانا، سب حرام مطلق کے درجے کے اندر۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ پورا معاشرہ، ایک پورا نظام جو ہے اس کو ویژولائز کریں گے، تب اس کی برکتیں جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں تب اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں۔ پھر احتکار، آپ مال روک نہیں سکتے، معمول کے مطابق آپ نے سٹاک کیا ہے، سٹاک اور شے ہے، ہولڈنگ اور شے ہے۔ ہولڈنگ حرام مطلق، اس کی اجازت آپ کو نہیں۔ ہولڈنگ بھی در حقیقت سرمایہ کا کھیل ہے، ننگا ناچ ہے۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ نے زیادہ مال جو ہے روک لیا ہے، مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو میں پھر وہ عرض کر رہا تھا کہ اصل شے پرنسپل کو سمجھ لیا جائے۔ جب محترم ڈاکٹر صاحب، میں اسے اپنا شرف سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں کتنی مدت بعد اس کا موقع ملے، اس لیے کہ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسلام ساری دنیا کے لوگوں کو قبول ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو قبول ہے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں ہے جو انقلاب کی شکل میں ہے۔ اس لیے آپ مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ کی تحریک بہت قیمتی ہے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سوال سے پہلے جو میں آج کی گفتگو کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ضروری لیکن جنرل بھی آپ سے کروں۔ جناب والا، آپ نے فرمایا کہ جب ملوکیت آ ہی گئی تو پھر اہل شریعت کیا، اہل فتویٰ دینے والے حضرات کیا کہتے ہیں؟ پھر انہیں کچھ کمپرومائز، کچھ لا آف نیسیسٹی، کچھ نظریہ ضرورت پر عمل کرنا ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، میری آپ سے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے نام سے جس انقلاب کی بات کی ہے، خدا کے لیے آپ باوجود اس حقیقت کے کہ آج بھی ملوکیت ہے، آج بھی سرمایہ داری نظام ہے، آج بھی جاگیرداری نظام ہے، لیکن خدا کے لیے انقلاب کا نام لینے کے بعد نظریہ ضرورت کا شکار نہ ہو جائے۔ جناب دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ فی الحال نظریاتی، اس وقت تک یہ باتیں نظریات کی سطح پر جائز تھیں جب تک آپ کے پاس پاکستان کے نام سے ایک اسلامی ریاست موجود نہیں۔ اب ہم ایک اسلامی ریاست میں، جس کا نام کہہ لیجیے کہ اسلامی ہے یا نہیں، پر اسلامی ریپبلک آف پاکستان، اس میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آج جب تک آپ کی باتیں نظریات سے آگے بڑھ کر حقائق اور اداروں کی شکل میں، پریکٹیکل ریالٹیز اور انسٹیٹیوشنز کی شکل میں سامنے نہیں آتی، اور ان کے جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں وہ سامنے نہیں آتے، اس وقت تک وہ قول آپ ہی کے وہ باتیں ہی رہیں گی، وہ حقیقتیں نہیں بنیں گی۔ اس لیے جو آپ نے حسن اتفاق سے اتنے بہت سے مداح، اور ان میں آپ کے جانثار بھی شامل ہیں اور ہمارے جیسے دعا گو بھی شامل ہیں، جمع کیے ہیں، تو ان میں سے کچھ کو چن کر ان نظریات کے گرد اداروں کی داغ ڈالنے کی بھی ایک ابتدا کیجیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ اس انقلاب کو آپ حقیقت بنائیں تو آپ کا خون داز اس سلسلے میں موجود ہو، اور اس وقت یہ نظریات پریکٹس میں لانے کے لیے وہی دقتیں پیش نہ آئیں جو قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں آئیں، کہ اسلام کا بہت نام تحریک پاکستان میں لیا گیا، لیکن جب پاکستان مل گیا تو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اسلام کو اس مملکت میں کس طرح رائج اور نافذ کریں۔ یہ خواب جب دیکھے جاتے ہیں تو پھر حقیقتیں بن ہی جائیں گا۔ پاکستان بھی تو ایک خواب ہی تھا، اور خود قائد اعظم کی زبان میں انہوں نے کہا تھا اٹس اے میڈ مینز ڈریم، اور پھر خود ہی سے حاصل بھی کر کے دکھا دیا۔ وہ میڈ مینز ڈریم جو تھا وہ اس صدی کے سب سے بڑے فرزانے کے ہاتھوں ایک حقیقت بن گیا۔ ہماری دعا ہے، ہم آپ کے ساتھ اپنا ناچیز سا دست تعاون بھی بڑھاتے ہیں کہ آپ نے انقلاب کا اسلام کے حوالے سے خواب جو دیکھا ہے یہ حقیقت بنے، لیکن اس کو حقیقت تبھی بنایا جا سکے گا جب آپ اس کو اداروں کی شکل میں مستقل حیثیت دینے کے لیے ممتاز کر کے چلیں۔ اس حوالے سے مجھے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کبھی جب اسلام پر اقبال نے سوچا تھا، اور اس کے زمانے میں روس میں ایک تجربہ ہو رہا تھا، تو اس نے جرأت کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارے آس پاس
روس میں جو ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے اس سے اسلام کی اصل حقیقت کی جانب کچھ اشارے ملتے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو بہت لمبی چوڑی بحثیں اقبال کے یہاں ملتی ہیں، خاص طور پر ہمارے دوست پروفیسر عثمان صاحب نے کچھ اس پہ کام کیا، اقبال اور روس، اقبال اور سوشلزم، اس طرح کی چیزیں. لیکن میں اسی طرح آپ سے یہ کہتا ہوں جناب والا، اس ہمارے آس پاس کے زمانے میں اسلام کی دنیا میں، دنیائے اسلام میں پریکٹیکل جغرافیائی ٹرمز استعمال کر رہا ہوں، دو بہت بڑے تجربے ہوئے. ایک یہ کہ جب مولوی کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا تو اتا ترک کا تجربہ ہوا سیکولرائزیشن کا، اور ایک یہ ہوا کہ ایران میں ایک تجربہ ہوا کہ اس میں سب کچھ مولوی کے ہاتھ میں آ گیا. یہ دونوں بڑے اہم تجربے ہیں، اور جس طرح ہم کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان اسلام کو ایک امت وسطیٰ کے طور پر قرآن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں دیکھتے ہیں، اسی طرح ان دو تجربوں کے بیچ کہیں آپ کے لیے کوئی راہ نکل سکتا ہے کہ وہ افراد و تفریح جو ایک جگہ ایک صورت میں اور دوسری جگہ دوسری صورت میں ہوئی، اس سے آپ بچ سکیں جب آپ اسلام کو ریاست کی سطح پہ نصب کریں. اور جناب والا، اس میں میری ایک اور ناچیز سی سبمیشن ہے کہ آپ کے افکار میں ایران کے موجودہ تجربے کے ساتھ کچھ ہمدردانہ سلوک نہیں، اور اس سے اس ملک میں آباد ایک بہت بڑی کمیونٹی جو شیعان کرام کہلاتے ہیں یا شیعان حیدر کرار کہلاتے ہیں، ان کو آپ سے کچھ کھلے ہیں، اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی سوچ اور روش کسی حد تک فرقہ واریت کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں جو باتیں میں نے آپ کی سنی اور جس حد تک ایک ناچیز سا آپ کا طالب علم میں ہمیشہ سے رہا ہوں، آپ اسلام کو مذہب کے طور پہ نہیں، فرقے کے طور پہ نہیں، بلکہ دین کے طور پہ قبول کرتے ہیں اور دین ہی کے طور پر پیش کرتے ہیں. پھر اس دین میں شیعان حیدر کرار کی سوچ اور فکر اور ان کے جو جائز امنگیں ہیں ان کی بھی کوئی گنجائش آپ رکھ کے چلیں تو میرا خیال ہے یہ بھی اسلام کے لیے ایک بہتر رویہ ہوگا. اور اسی طرح خواتین جو آپ سے شکایت کرتی ہیں، جناب والا، اسلام وہ دین تھا جس نے اس عورت کو جسے زندہ برگور کر دیا جاتا تھا اسے زندگی اور زندگی میں حقوق عطا کیے. آج پھر اسلام کے نام پر اس عورت کو دوبارہ زندہ برگور نہ کیجیے. اس عورت کے جو حقوق اسلام نے، نبی کریم نے عطا کیے، اس کو برملا تسلیم کیجیے اور انہیں اپنی زندگی میں اپنا رفیق سفر بنائیے. یہ تو میری جنرل بات، کیونکہ میں آپ کی تحریک کو اور آپ کے وجود کو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اسلام کے موجودہ دور میں اسلامی انقلاب کے لیے بہت قیمتی سمجھتا ہوں. اس لیے جرت کر کے میں نے آپ سے یہ گزارش کی. سوال میرا سمپل ہے، انکم ٹیکس سے آپ پرہیز کرنا چاہتے ہیں اور بجا طور پہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ زمانے کی ضروریات وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں اور قرآن عظیم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ زکوٰۃ کا ریٹ خود فکس نہیں کیا. یہ 2.5% جو ہے یہ قرآن کا فیصلہ نہیں. کیا زمانے کی ضروریات حالات کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق، اگر جیسے انکم ٹیکس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، کبھی ہم ایک ٹیکس ہٹا دیتے ہیں، دوسرا ٹیکس لگا دیتے ہیں، زراعت پہ ابھی تک نہیں لگایا، لگانا چاہیے، عشر اس کی جگہ لے سکتا ہے. لیکن کیا جب قرآن عظیم نے اس مسئلے پہ رعایت برتی ہے اور اس کو فکس نہیں کیا تو کیا زمانے کی ضروریات کے مطابق زکوٰۃ کے ریٹ میں کبھی یا جیسا کہ ضرورت محسوس ہوتی ہے بیشی کی جا سکتی ہے؟ میں اس سوال کا آپ سے آپ دیے ہیں ان کا تو شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت طویل قرض آپ نے آج ادا کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر. لیکن یہ ضرور میں چاہوں گا کہ پرسوں ضرور آپ تکلیف فرما لیں، تاکہ کم سے کم ایک حصہ جو ہے کہ میرا کانسیپٹ آف ریولوشن یا ریولوشنری پروسیس ہے کیا، وہ آپ کے سامنے آ جائے. باقی وہ خواتین اور اہل تشیع وہ مسئلہ جو ہے کبھی علیحدگی میں بات کر لیں گے. جہاں تک سوال کا تعلق ہے، اصل میں آپ کے اس سوال کا بڑا گہرا تعلق ہے سنت کی تشریعی اور آئینی حیثیت کے ساتھ، اور یہ ہمارا اس دور کا ایک بڑا کنٹروورشیل ایشو بن گیا ہے. میں پورے ایمفیسس کے ساتھ یہ اپنا موقف فرض کرنا چاہوں گا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی قانون اور نظام کی
ایک بالکل انڈیپینڈنٹ سورس مانتا ہوں کتاب اللہ کے ساتھ. وہ کتاب اللہ کے تابع سورس نہیں ہے، اٹس این ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ سورس. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس اطیعوا کی تکرار ظاہر کر رہی ہے، جبکہ تیسری مرتبہ نہیں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بہرحال وہ ایک ہے، بنیادی فرق ہے. باقی زکوٰۃ کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا معاملہ عبادت کا ہے، اس میں سینکٹیٹی جو ہے عبادت کی وہ ختم ہو جائے گی بالکل. آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایک شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ٹیکس سے بھاگتا ہے. اس کو ٹیکس نہ بنائیے. لیکن اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکسیشن ہو سکتی ہے. یہ کتابچہ پیش کروں گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، اسلام کا نظام محاصل، کہ دوسرے ذرائع موجود تھے، ٹیکس تھے. میں نے نفی نہیں کی ہے اس جو بھی ضروریات ہیں دنیا کی، اس لیے کہ در حقیقت زکوٰۃ کا تو ایک خاص مصرف ہے. وہ صرف اس کھائی کو برج کرنے کے لیے، صرف وہی مصرف ہے اس کا، اسے آپ دوسرے مصارف کے اندر نہیں لگا سکتے. باقی ایک جدید اسلامی ریاست کی جو دوسری ضروریات ہیں، جیسے اب آپ کا شہر ہے، آپ کو سڑکیں بنانی ہے، آپ کو لائٹ کا، صفائی کا انتظام کرنا ہے، تو کارپوریشن ٹیکس نافذ کر رہی ہے، اپنی پراپرٹی ٹیکس نافذ کر رہی ہے. اسی سطح پر صوبائی ٹیکسز ہیں، پھر یہ کہ سینٹرل ٹیکسز ہیں. تو اسلام میں ٹیکسز کی نفی نہیں ہے. خلافت راشدہ میں بھی اضافی ٹیکس موجود تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس تھے، چنگی تھی شہروں کے لیے، مختلف چیزیں موجود تھیں. میں نے جو بات صرف کہی تھی کہ اصل میں اسلام کی ٹینڈنسی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ٹیکسیشن کی بنیاد کو انکم کے حساب کتاب کے ساتھ نہ لنک کیا جائے. وہ ایک بہت لمبی کمبرسن اور اس کے اندر بہت ان پروڈکٹیو لیبر پڑتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیکسیشن کی اساس جو ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، کہ ٹیکسیشن کی اساس جو ہے وہ در حقیقت انکم پر ہو یا پر کیپیٹا ہو یا پوزیشن پر ہو، ویلتھ پر ہو. تو اصل میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہم انفر کر سکتے ہیں زکوٰۃ اور عشر سے، کہ اسلام انکریج کرتا ہے ٹیکسیشن اور پوزیشن اینڈ ٹوٹل پروڈیوس پر. اس میں حساب کتاب کی مصیبت سے آپ بچ گئے. لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکسز نہیں ہو سکتے، ٹیکسز ہو سکتے ہیں، اور اس میں بس کوشش یہ کی جائے کہ اس کو اس حساب کتاب کے لمبے چکر سے بچا کر کسی اور نہج سے کیا جائے جس میں یہ ساری پیچیدگیاں نہ ہوں. زکوٰۃ ایک چونکہ عبادت ہے، اس کے اندر اس کا وہی حکم جس میں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہونے سے جو اس میں ایک سینکٹیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو وہیں رہنا چاہیے. یہ تو خیر میں اپنا ایک ذوق کی بات کر رہا ہوں، لیکن دلیل میری یہ ہے کہ سنت کی تشریح اور آئینی حیثیت جو ہے نظام اسلام میں وہ مستقل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے کہ دیکھیے لائن ذرا دیکھ لیجئے ماشاءاللہ. جی بس آپ نے جبر کی بات کی. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہماری تاریخ میں ایک بڑا مشہور بات ہے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. آپ نے کہا کہ میری تلوار اس وقت تک بے نیام رہے گی جب تک میں اونٹ باندھنے والی وہ رسی جو زکوٰۃ میں واجب ہے وصول نہ کروں. تو جبر کا پہلو جو ہے اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتا ہے. دیکھیے اب اسی میں اصل میں آپ کی بات جو پہلی تھی اس کا ایک بڑا خوبصورت امپلائی ہو گیا. حضرت ابوبکر کا قول یہ تھا کہ اگر حضور کے زمانے میں وہ اونٹ کے ساتھ اونٹ کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے تو میرے زندگی کے اندر یہ ترمیم نہیں ہوگی کہ صرف اونٹ آئے اور رسی نہ آئے. معلوم ہوا کہ اصل فعل نبی ہے کہ جو دلیل ہے اور حجت ہے کہ اس میں قطعاً کوئی فرق اور سر منہ تبدیلی میں نہیں ہونے دوں گا، جس میں الفاظ یہ تھے وَأَنَا حَيٌّ، اس حال میں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور محمد کے دین میں ترمیم کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے جو لیگل لیول ہے اسلام کا اس میں جبر ہے. میں نے تو اس ہائر لیول پر کہا ہے، جو سپریچول لیول ہے اس کا، اس میں جبر آئے گا تو اس کی ساری خوبصورتی اور حسن ختم ہو جائے گا. لیکن لیگل لیول میں تو جبر ہوتا ہے، قانون کی سطح پر تو جبر ہے. جی ڈاکٹر صاحب میری جو اسٹوڈنٹ یا آپ کے مذہب کا حصہ ہے دوسرا حدیث کے بارے میں عجیب مقرر اس کو مذہب کا حصہ نہیں بنایا جاتا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں سب سے حسین شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ، لیکن حنفی لاء کو مرتب کرتے وقت انہوں نے ایک حدیث پر بھی انحصار نہیں. مسئلہ یہ ہے
رسول کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں وہ جو ایک عروج اور ایک مثال ہے، جس وقت آپ ایک کمپرومائز کا پروسیس اس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد ان کی وفات کے بعد اسلام پر مخصوصیت اور یہودیت کا خلا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا میری نام سے رائے ہے اسلام کبھی بے نقاب ہی نہیں ہوا، یہ اسلام کی وہ صورت جو رسول کے زمانے میں آئی تھی وہ کبھی دنیا میں سامنے ہی نہیں، اس کو وہ موقع ہی نہیں بخشا، شاید امپیریلزم اور غلوبیت ان باتوں کے پیش نظر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے لیے معاشرے میں ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ سارے مسلمان ممالک میں اس وقت سامنے آتا ہے کہ مسلمان کوئی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ اسلام پر کوئی عمل کرتا ہے؟ کل میرے پاس ایک ہندوستان کا ایک کشمیری مسلمان آیا، اس نے مجھے کہا کہ ہمارا سر لگاوت سے جھکتا ہے اور ہم ہندوؤں کو وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کا خون ہے، تو ہمیں تو یہ ملک مسلمانوں کے لیے ایک تحفظ کلچر اور کسی باتوں کے لیے، لیکن جب یہاں ہم وہ حجر کرتے ہیں یا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی جس پاکستان میں، تو وہ ہم یہاں آگے نہیں دیتے، تو کہاں گئے اسلام کی انٹرنیشنل ہوگی؟ تو یہ میرے گزارش ہے کہ اس کے متعلق اصل میں کچھ متعلق تو نہیں ہے میری گفتگو سے یہ آپ کی، لیکن یہ کہ بہرحال آپ نے بات فرمائی ہے تو میں کچھ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کی کوٹیشن جب تک لفظ بلفظ نہ ہو وہ گفتگو کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ میں آپ کی بات کو لیتے ہوئے بھی کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو صرف یہ عرض کروں گا کہ حدیث واقعی دین کا جز نہیں ہے، دین کا جز سنت ہے۔ سنت کو جاننے کا ایک ذریعہ حدیث ہے، اور اس سے بھی اہم تر ذریعہ تواتر عمل ہے جو امت کے اندر چلا آ رہا ہے، لیکن سنت لازماً دین کا جز ہے، انڈیپینڈنٹ آف قرآن، کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ اس اعتبار سے یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس سے مجھے بنیادی اختلاف ہے۔ باقی یہ کہ خود آپ کے ہاں بھی وہ کنٹرڈکشن ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو حضور کا دین تھا وہ پھر بے نقاب نہیں ہوا، بے نقاب تو ہوا تبھی تو حضور کا دین وہ ظاہر ہوا، حضور کے دور میں اور خلافت راشدہ میں۔ اس کے بعد اس پر پردے پڑ گئے مجوسیت کے، تو اصل ضرورت تو اسی حضور کے دین کی ہے، تو حضور کے دین سے اس عمل کو کیسے جدا کر دیں گے کہ جو آپ نے کر کے دکھایا ہے؟ یہی تو ہمیں کرنا ہے، وہی پیورٹنزم ہمیں درکار ہے کہ پیچھے ہٹو اور پیچھے ہٹو اور پیچھے ہٹو اور پہنچو محمد رسول اللہ کے دور تک، بمصطفیٰ برساخی شرا کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہی تو عمل تھا جو ہمارے لیے دلیل راہ بنے گا، جو محمد رسول اللہ کا ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ اب سنت میں سے کیا شے سنت ہے کیا نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی، کون سی حدیث قوی ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی مقدم رکھی جائے گی، کون سی، وہ الگ بات، لیکن سنت دین کا جز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ میں ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی ناواقفیت پر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے محدث تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی شخص کی ایک حیثیت غالب آ جاتی ہے دوسری حیثیتوں پر اور پھر وہ حیثیت نظر نہیں آتی۔ خود حضور کے مطالعے میں، سیرت میں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ ہر وقت حضور کو رسول ہی ویژولائز کرتے ہیں۔ کسی وقت وہ، اور میں آخری بات کہہ رہا ہوں، کسی وقت وہ صرف سب سالار کی حیثیت سے ایکٹ کرتے تھے اور اس وقت دوسروں کے مشورے کو اپنی رائے پر مقدم کر لیتے تھے، حالانکہ رسول کی بات کے اوپر تو کسی کی رائے مقدم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب غزوہ بدر کے لیے حضور نے جو جگہ کیمپ لگانے کے لیے فرمائی، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں، اگر یہ وحی کی روشنی میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا ذاتی یہ اجتہاد ہے تو ہمیں موقع دیجیے۔ تو انہوں نے اجازت دی، عرض کیا کہ جگہ وہ موضوع ہے ہمارے کیمپ کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اکھاڑو یہاں سے وہاں لگا دو۔ تعبیر نخل کا معاملہ مشہور ہے۔ تو یہ چیزیں ڈسٹنکٹلی اس وقت بھی تھیں کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز حضور کی ایک ذاتی رائے کے درجے میں ہے جس کو آپ نافذ نہیں کر رہے۔ اس درجے میں بھی آیا ہے معاملہ، یہ میں آپ کو واقعہ سنائی دوں کہ حضرت بریرہ ایک لونڈی تھیں، کنیز، کیا معاشرے کے اندر مقام تھا ان کا، اور ایک غلام تھی حضرت مغیث، ان کے عقد میں تھی، غلام اور کنیز کا عقد تھا ان کے مالکوں آقاؤں کی اجازت سے۔ یہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اب آزاد ہو گئی تو ان کا سٹیٹس اونچا ہو گیا، اور اس میں اسلامی قانون اجازت دیتا ہے کہ اب وہ نظر ثانی کر سکتی ہے کہ میں اس غلام کے نکاح میں رہوں یا نہ رہوں، جیسے خیار بلوغت کا ایک معاملہ ہمارے ہاں چلتا ہے قانون میں، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا میں تو اب مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ انہیں تھی ان بے انتہا محبت،
وہ روتے پھرتے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور آپ میری سفارش کیجیے. حضور نے بلایا بریرہ، کیا حرج ہے اگر تم مغیثی کے گھر میں رہ جاؤ؟ تو فوراً پوچھتی ہیں حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ ایک کنیز ادنا، وہ بھی جانتی ہے، فرق کر رہی ہے. حضور نے فرمایا نہیں مشورہ ہی ہے، حکم تو میں نہیں دیتا. تو عرض کیا حضور یہ مشورہ مجھے قبول نہیں. تو یہ تمام چیزیں اس سنت کے اندر موجود ہیں. یہ سنت کوئی ایسی جامد شے نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اور امام ابو حنیفہ کا میں واقعہ آپ کو بتا دوں، چونکہ اہل تشیع کی بات بھی ہوئی ہے تو ذرا اچھا ہے کہ اس میں ایک وہ ربط قائم ہو جائے گا. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جو ان کے چھٹے امام ہیں، ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ کو معلوم ہوا کہ مجھ سے ناراض ہیں. تو حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ پوچھنا کہ ہاں میں ناراض ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ تم اپنی رائے کے مقابلے میں ہمارے نانا کی حدیث کو رد کر دیتے ہو. اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اصحاب الرائے میں سے وہ ان کا شمار ہوتا تھا. کہا حضرت نہیں بالکل نہیں، اگر آپ کو کسی نے کہا تو غلط کہا ہے. دو مثالیں پیش کی. دیکھیے اگر میں اپنی عقل سے کام لیتا تو موضع کے نیچے مسح کرنے کا فیصلہ کرتا، نہ کہ اوپر. یہ سنت رسول ہے جس کی بنا پر میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ موضع کے اوپر مسح ہوتا، حالانکہ زمین سے تو لگا ہوا نیچے کا حصہ ہوگا، گندگی کے ہونے کا امکان کوئی ہے تو وہاں ہے، اوپر تو نہیں ہوتا. لیکن میں نے اپنی عقل اور قیاس کو پیچھے ڈالا ہے اور محمد الرسول اللہ کے فتوے کو. اسی طرح میں اگر اپنی عقل سے کام لیتا تو حائضہ عورت کی نماز کی قضا لازم کرتا. نماز مقدم ہے صوم پر، نماز تو الصلاۃ عماد الدین. لیکن محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایام ماہواری کے اندر جو روزے قضا ہو جائیں ان کی قضا تو دینی ہوگی، لیکن جو نماز رہ گئی اس کی قضا نہیں ہے. تو میں تو سنت کو آگے رکھتا ہوں، اپنی رائے کو نہیں. یہ ہے امام ابو حنیفہ. تو کچھ چیزیں ہیں جو مغالطے ہیں عوام کے اندر پھیلے ہوئے، تو ذرا ان معاملات میں تحقیق سے کام لیجئے تو انشاءاللہ مسئلہ کھل جائے گا. اصل میں 6 لیکچرز میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ پھر بہت بڑی بحث کی بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ چلے جی آپ لیجیے گا. جی جناب محمود مرزا نے محمود مرزا صاحب تو ہمارے بہت ان کانفرنسز میں محاذات میں آتے رہے ہیں، ان کے مضامین وغیرہ آپ پڑھتے رہے ہیں. اب ذرا وقت کا خیال رکھیں. کیا حنیف رامے صاحب کو نہیں جانتے آپ؟ آغا شوکت علی صاحب البتہ یہ ہے کہ زیادہ معروف نہیں ہے، تو ان کو پہلے شروع میں تعارف کرایا جا چکا ہے. باپ چلیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسلام کے معاشی نظام کے 2 تصور پیش کیے ہیں. پہلا ہے اسپرچوئل سوشلزم اور دوسرا آپ نے بتایا ہے کنٹرولڈ اینڈ مینیجڈ کیپٹلزم. جو پہلا اسپرچوئل سوشلزم ہے اس کی آپ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی. میں بھی ایک اکنامک سسٹمز کا طالب علم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر عرصے میں مدت میں آپ نے جو اس کے 4 اصول بیان کیے وہ بڑی خوبی سے لیکن آخر میں جب یہ 4 آپ اصول بیان کر چکے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ روحانی سوشلزم یا اسپرچوئل سوشلزم ہے، اس میں کوئی جبر ممکن نہیں، کیونکہ اگر جبر ہوگا تو پھر روحانی درجہ اس کا پیچھے چلا جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1 ڈگری جبر آتا ہے اگر وہ سسٹم نہیں ہے. معاشی سسٹم ادارے سازی کو کہتے ہیں کہ معیشت کے ادارے کیا کیا ہوں گے، اور اگر آپ وہ ادارے بنائیں گے تو اس میں پھر قانون آئے گا اور اداروں کی شکلیں آئیں گی اور پھر اس میں رضا نہیں رہ جائے گی. اس لیے جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1 ڈگری
انسٹیٹیوشن میکنگ کی آتی ہے اور قانون کے نفاذ کی آتی ہے، اور قانون کے نفاذ میں جبر تھوڑا سا آتا ہے، اور اگر آپ جبر کا ایلیمنٹ کمپلیٹلی اس میں سے ایلیمنیٹ کریں گے تو پھر آپ سسٹم کی بات نہ کیجیے، پھر آپ اکنامک سسٹم کی بجائے کہیے کہ یہ اسلام کا ویلیو سسٹم، اس میں فرق ویلیو سسٹم کے اوپر اکنامک سسٹم اور اس کی انسٹیٹیوشن میکنگ ہوتی ہے۔ جب آپ اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو محض ویلیو سسٹم پر اسے ختم نہ کیجیے، بلکہ ویلیو کی بنیاد کے اوپر ادارہ سازی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی سجیشن کو تو میں قبول کرنے کے بالکل تیار ہوں، اس میں ایک اصطلاحی سا معاملہ ہے۔ ایک ہے تصدیق کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، یہ اصول پوری دنیا میں مسلم ہے کہ کسی شخص کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اصطلاح وضع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایک نئی اصطلاح ہے جو وضع کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں جہاں بھی لیگل لیول ہے وہ تو وہی ہے، کنٹرولڈ اینڈ مینیجڈ کیپٹلزم۔ باقی یہ اس کا انسٹیٹیوشن بھی والنٹری بن جاتا ہے۔ مثلا جن کی میں نے نام لیے ہیں، کیا یہ سسٹم نہیں تھا؟ ان کا خانقاہی، ہاں ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن نہیں، ایک منٹ ٹھیک ہے، لیکن خانقاہی نظام ایک انسٹیٹیوشن بنا ہے، موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن بنا ہے، لیکن والنٹریلی بنا ہے، کوئی جبر نہیں تھا اس میں۔ 5,000 افراد جو ہیں یہ ان صاحب کے خانقاہ میں موجود ہوتے تھے ایک وقت میں، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے، پھر ان کے خلفاء تھے جو جاتے تھے، اسی لیول پر زندگی بسر کرتے تھے، جہاں جو کر جا کر بیٹھ گیا ہے نظر آ رہا ہے۔ ورشن تو نہیں ہے لیکن ڈسپلن تو اس میں بھی ہے نہیں تو لیکن وہ ہے اپنے اختیار پر، قانون ریاست اسے نافذ نہیں کر رہی، بس۔ جی جی ضرور۔ جہاں تک دوسرے مینیج اینڈ کنٹرول کیپٹلزم کی بات کی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں اس میں نہیں جاؤں گا، میں اس میں یہ عرض کروں گا کچھ ترمیم جو اس وقت میں سجیسٹنگ کر سکتا ہوں نہیں، کہ یہ ہماری ایک ریئل سچویشن ہے، اور کہ ہمیں یہاں پر نجی ملکیت، یقیناً میں بھی اس کا حامی ہوں، میں اپنے مضامین میں لکھتا ہوں کہ آج کی گیون سچویشن میں یقیناً ہمیں نجی ملکیت کو قبول بھی کرنا ہوگا، مگر آپ نے کچھ شرائط پہ آئی کی ہیں، لیکن یہ پریگمیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے، اور جو ہونا چاہیے میرے اپنے خیال میں اسلام کی تعلیمات میں بیک وقت دونوں چیزیں ہیں، ایک آئیڈیل ہے اور دوسرا پریگمیٹسٹ ایٹیٹیوڈ، جیسے کہ غلامی کے لیے ہے۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں اس بات سے بھی، بلکہ وہ میری ہی بات کو دوسرے انداز میں کہنے کی بات ہے۔ جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کی گیون سچویشن میں جہاں یقیناً کردار موجود ہے پرائیویٹ سیکٹر کا اور نجی ملکیت کا، اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر اسے اپنی جگہ کے اوپر مفاد پرستی اور استحکام نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس پریگمیٹسٹ ایٹیٹیوڈ کو الٹیمیٹلی لے جانا چاہیے آئیڈیل کی جانب، جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا۔ گویا یہ جو مینیج اینڈ کنٹرول کیپٹلزم ہے، اس کو برقرار رکھ، اس کو قبول کرتے ہوئے ایک آگے عرصے کے لیے ہمیں چلنا چاہیے اس آئیڈیل سچویشن کی طرف جو کہ آپ نے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ اسپرچول سوشلزم اپنی بات کریں۔ میں اس حد تک آپ کے سجیشن کو قبول کرنے سے معذور ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک ایک آئیڈیل ہے، اور وہ آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ اور ان کا دور۔ اس سے آگے جانے کا کوئی امکان میں نہیں پاتا۔ نوع انسانی کی ہائیسٹ لیپ تھی وہ جو اس وقت آ گئی، اور اس وقت جو دو چیزیں تھیں، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا حرود اندر تلاش مصطفیٰست۔ یہ دوسروں کے لیے ممکن ہے کہ کلاس لیس سوسائٹی اور ایک سٹیٹ لیس سوسائٹی کا ایک آئیڈیل پیش کر دیں۔ افلاطون نے جو آئیڈیل پیش کیا تھا آج تک 3000 برس ہو گئے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کہاں۔ مارس کا جو آئیڈیل تھا اس کے آس پاس کہیں نہیں، اور واپس ریٹریٹ شروع ہو چکی ہے۔ تو اسلام کی خوبی ہی یہ ہے، اور میں نے یہی بات لکھی تھی اپنے کتابچے میں علامہ اقبال اور ہم، کہ ان کا کمال یہ ہے
کہ انہوں نے آئیڈیل کو اور ریئلزم کو اور آئیڈیلزم کو جمع کیا اپنی ذات میں، اور یہی اسلام کا کمال ہے۔ اس آئیڈیل کے لیے والنٹری ہونا شرط لازم ہے، وہاں کہیں کوئی جبر آیا تو بات ہی ختم۔ البتہ اس کے لیول پر بھی کنٹرول کیجئے، کوئی زیادہ یعنی پیتھولوجیکل اوور گروتھ کسی حصے کی نہ ہو جائے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اس کو اس آبجیکٹیو کو اس طریقے سے اس قرآن اچیو کرتا ہے، اور آئیڈیل سوسائٹی وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے قائم کی۔ شیخ محمود احمد صاحب، ان کا تعارف ہو چکا ہے، پچھلے سال ان کی بڑی زبردست تقریر ہوئی تھی۔ نہیں یہ ہے کہ کہنے کو بہت آتے ہیں اور لیکن مختصر کا پہلے جاری ہو چکا ہے، اس لیے کبھی کہ جو حجی پرانے صاحب جہاں ارشاد فرما چکے ہیں ہر بات مجھے وہی کہنا، اور بالخصوص یہ بات عرض کرنی ہے اگر کہ میں اپنی صورت الفاظ میں نہیں بیان کر پاؤں گا کہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سود آپ اپنے روزمرہ کے کام سے خارج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسے خارج کرنے پر ابھی تک قادر نہیں ہوئے، 40 سال تو اس ملک سے بنے ہو گئے ہیں، 47 مسلمان ملک ہیں، ان میں سے کوئی قادر نہیں ہوا، کہتے سب ہیں کہ سود حرام ہے، جناب نے نہایت صحیح طریقے سے اس کی شدت بھی بیان فرما دی ہے، لیکن صبح سے شام تک سود بھی نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، اور جناب کا یہ بھی ارادہ ہے کہ جناب کوئی انقلاب بھی لانا چاہتے ہیں، اور وہ انقلاب کیا اس سودی نظام کے اندر آئے گا یا سودی نظام کو ختم کر کے آئے گا؟ کیونکہ سودی نظام کو ختم کرنا تو خود اتنا بڑا انقلاب ہے کہ اس کے بعد آپ کے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں، افلاس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، غربت کا مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ جو انفلیشن ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ جو ان امپلائمنٹ ہے، کوئی دنیا کے سارے معاشیات کے ماہر آپ یہاں بٹھا لیجیے جتنے آپ کے اس وقت ساتھی بیٹھے ہیں، وہ سارے مل کے یہ جواب نہیں دے سکتے کہ انفلیشن کا کیا جواب ہے، کیا حل ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے کہ ان امپلائمنٹ کا کیا حل ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے کہ فسکل ڈیفیسٹ کا کیا حل ہے۔ جب آپ انقلاب لانے جاتے ہیں تو پتا کریں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک مقبول وہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، تو اس کی ابتدا اس بات سے کریں کہ سود کو ختم کیسے کریں گے، اور ختم نہیں کر پائیں گے آپ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اور یہ طے نہ کر لیں کہ اسے کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ ایک خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں اتنے مسائل جمع ہوتے ہیں آگے کہ جب تک اس پر پوری سوچ و بچار نہ کی جائے گی اور پورا ایک ڈھانچہ اور ایک نظام نہ بنے گا، اس وقت تک سود کو ختم نہیں کر سکیں گے، اور جب تک سود ختم نہیں کر سکیں گے اسلام نہیں لا سکیں گے۔ بہت سی اور باتیں تھیں لیکن ان کا اشارہ جو ہے وہ زیادہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے اس پر کچھ بھی عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی کتاب سے مجھے اتفاق ہے، لیکن وہ گھنٹی باندھے کون، ہو شوڈ بیل دی کیٹ، وہ کام بغیر انقلاب کے ممکن نہیں ہے، اور انقلاب ہمیشہ کسی معاشرے میں آتا ہے، اسے ایکسپلوڈ کرتا ہے، اس کے اندر ہی سے آتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ واقعتاً صحیح بات ہے، سود کی ریڈیکیشن خود ایک ٹوٹل ریولوشن ہے، لیکن یہ نہیں اچیو کی جا سکتی بغیر ایک ٹوٹل ریولوشن کے۔ چلیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ اسلامی معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات اور فیچرز اس کے بیان فرمائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیچر جو ہے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں اس سے کوئی ناباقف نہیں ہوتے، کیونکہ مدت سے کتابوں میں، تقریروں میں، خطابات میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ، ترجمات کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں،
کہ سود حرام ہے اور کمال بازی حرام ہے اور قرض حرام ہے، مال کا رکنا حرام ہے، ہولڈنگ حرام ہے، ساری باتیں، اور زکوٰۃ دینا واجب ہے اور اس طرح۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اتنی مدت سے یہ نظام نافذ نہیں ہو سکا اپنی شکل میں، تو اصل تدبر اس بات پر کرنا ہے کہ نافذ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ پرسوں۔ انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ جتنے اسلام کی اخلاقی ویلیوز ہیں اور آخرت کا خوف ہے اور موت کا ڈر اور گاہ نہیں اور باز پرس کا جو مسئلہ ہے، جتنا زیادہ اس کو ابھارا جائے تمام آمد الناس میں کہ مال اور اولاد اور پیسہ اور اقتدار اور شہرت اور حب عاجلہ یہ سب کے سب بیکار چیزیں ہیں اس اگلے جہان میں باز پرس کے وقت، جتنا اس پر زور دیا جائے گا وسیع پیمانے پر اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا کہ وہ خود ہی اس کو سود کو سخت غلط سمجھے اور قمار بازی کو غلط سمجھے اور گھوڑے کو برا جانے اور جنس کو برا جانے، تو وہ خود جب یہ ان کی پیوریفیکیشن ہوگی نا، دست کے نفس ہوگا، تو یہ نظام نافذ ہونے کی صورت پیدا ہوگی۔ یہ جو سائز آپ نے بیان فرمائے ہیں یہ بلا شبہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگ واقف ہیں، میں جیسے تحت ساری موجود ہیں، اس لیے تدبر اور اس پر زیادہ کیا جائے کہ کس طرح نافذ کرنا ہے اس کو۔ میرا ہمارا سیاست یہ ہے کہ وسیع پیمانے پر یہ آخرت کا خوف جو ہے وہ جائے، اور یہ جو عارضی چیزیں ہیں مال اور اولاد اور جائیداد اور شہرت اور اقتدار اور اختیارات، یہ سب بیکار ہیں اس جواب دینے کے سامنے۔ تب لوگ یہاں موٹیویٹ ہوں گے، خود اپنے آپ کو تیار کریں گے، ان چیزوں سے ان چیزوں کو ڈپارٹ کر دیں گے۔ یہ تو ایک گزارش چھوٹی سی سوال یہ کرنا صحیح ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے یتیم کے مال کا والی ہو تو اس کو کاروبار میں لگائے تاکہ وہ اسے زکوٰۃ ہی نہ کھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزاربت کا ایک بالواسطہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے ہمارے تک موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ معاشرے بلکہ ہر معاشرے میں بے شمار بیوائیں اور یتیم اور ضعیف اور اپاہج ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ورثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے دولت ہوتی ہے اور خود اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے، تو مزاربت میں دینے کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دور حاضر میں انفلیشن کی بنا پر افراط زر کی وجہ سے روپے کی ویلیو گرتی جاتی ہے مسلسل، تو اصل زر بھی اس کو اصل شکل میں نہیں مل سکتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مزاربت کو آپ نے فرمایا تھا کہ جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکروہ اگر ہے سند ہے تب بتائیں، اگر نہیں ہے اس کو مکروہ قرار نہ دیا جائے۔ صحیح ہے کہ لیگل لیول پر وہ جائز ہے، میں نے اس سے ریلیٹیولی 2 ہائر لیول سے نیچے اترنے کے اعتبار سے مکروہ کہا ہے، وہ اخلاقی لیول پر مکروہ ہے۔ دیکھیں جیسے میں عرض کروں، ربا کا نصب قرآن مجید میں جو مکی صورتوں میں آیا ہے وہ انفاق کے مقابلے میں آیا ہے، اور مدنی صورت میں آیا بیع کے مقابلے میں آیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے پاس مال رکھتا ہے اور وہ نہیں دیتا لوگوں کو ان کے احتیاج کو رفع کرنے میں، چاہے وہ نصاب کا ہوا یا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو دینا ہے۔ ایک وہ زکوٰۃ ہے جس کی پہلے میں نے آیت پڑھی تھی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ مکی آیت ہے جبکہ ابھی زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے، اور ربا اس میں یہ شکل بھی ربا ہے کہ جو تم لوگوں کے مال میں دیتے ہو کہ وہ بڑھے لوگوں کی مدد سے، وہ ربا اور ہے۔ تو اصل میں یہ ریلیٹیو ٹرمینالوجی ہوگی، اوپر سے نیچے آئیں گے تو وہ بنے گا۔ باقی جو باتیں آپ نے دلیل کے طور پر کہی ہیں عقلی، اس کا جواب یہ ہے کہ پورے سسٹم کو آپ ویژولائز کریں گے تو ان بیواؤں کا اور ان کا کفیل معاش ریاست موجود ہے۔ اس لیے اگر وہ فرض کیجئے کہ وہ اس کو دے بھی دیتی ہے، کوئی بیوہ اپنی پوری دولت دے دیتی ہے، تب بھی اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گی۔ وہ پورا اخلاقی جو ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے انفاق کا، قرض حسن کا۔ پھر یہ کہ حرام بہرحال وہ مزاربت نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے مزاربت۔ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ مزاربت کے کراہت کی جو سند ہے، کراہت میں فقہی لیول پہ نہیں کہہ رہا، کراہت کہہ رہا ہوں اس جو اوپر کی 2 اخلاقی اور ایمانی لیولز ہیں ان کے مقابلے میں ریلیٹیو ٹرم کی حیثیت سے۔ آخر میں ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب کی درخواست ہے کہ اپنے ملاحظات یا سوالات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی فاضلانہ انداز میں اسلام کی عدل معاشی اور کفالت عمل کے بارے میں اس کو بیان کیا۔ اس میں ایک تو میں آپ کی اس پوائنٹ کی تحسین کروں گا کہ میرے بھی اس معاملے میں بڑا حتمی موقف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا گیور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی سند جو ہے نا میں قرآن حکیم سے لیتا ہوں، اور اس حوالے سے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، گویا کہ خود قرآن حکیم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ وہ اصول جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیے ہیں وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ایک انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت سے ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے. اس حوالے سے ہم نہ تو زکوٰۃ کے نصاب میں کسی قسم کی تغیر کرنے کی مجاز ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ عمل شروع کر دیں اور سعودی عرب میں وہ کہے کہ یہاں کے حوالے سے 5% ہونا چاہیے, ہم کوئی کہے کہ یہاں 2% ہونا چاہیے, کوئی کہے کہ یہاں 3% ہونا چاہیے. قرآن حکیم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں جو بات کرنی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7.5 تولے سونا مقرر کر دیا تو آپ نے پیسے مقرر نہیں کیے. تو سونا اگر زیادہ قیمت کا ہے تو اس کے حوالے سے بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا حسین کا. دوسرا میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا اور حقیقتاً یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب کوئی مریض طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی علامات دیکھتا ہے, اس کے اسباب کا تعین کرتا ہے, پھر تشخیص کرتا ہے, پھر اس کے علاج تجویز کرتا ہے. تو آپ کی باتوں میں مجھے پہلی 3 تو ملی, لیکن چوتھا جو علاج ہے پرسوں آپ نے بکرا انشاءاللہ. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ اور مشرق کے نظام میں آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں آپ انفرادی اور اجتماعی اور سرکاری سطح پر 3 جو مختلف سیکٹرز ہیں, اس میں آپ کے سامنے کیا موقف ہے, کس طرح سے اس کا یعنی اس کو عمل میں لایا جائے زکوٰۃ اور مشرق کا نظام, کیونکہ آپ نے زیادہ تر حل اسی کی طرف. میں تو وہی باتیں جانتا ہوں اس میں کہ جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ حکومت لے گی تاکہ پرسنل جو ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ پرسنل لیول پر نہ ہو, ریاست کی کفالت. البتہ اموال باطنہ, کسی کے ٹرنک میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے تحقیق و تفتیش حکومت کے ذمہ نہیں ہے, اسے ڈال دیا گیا ہے آدمی کے اپنے آزاد اس پر مرضی پر. دکان میں مال پڑا ہے وہ اموال ظاہرہ ہے, ریوڑ ہے وہ اموال ظاہرہ ہیں, جو بھی چیز اموال ظاہرہ ہے اس کی زکوٰۃ بالجبر حکومت لے گی. اموال باطنہ کی زکوٰۃ افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے اپنے طور پر دے. اسی سے وہ قول سمجھ میں آئے گا کہ خلافت راشدہ کے دوران ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حکومت کا نظام نہیں تھا. بات یہی تھی کہ جو اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ہے وہ تو حکومت لے لی. پھر یہ کہ جو اب مال غنیمت آ رہا تھا اس کثرت سے آ رہا تھا کہ وہ تو اتنی خوشحالی پیدا ہو گئی تھی کہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا. تو یہ ہے اصل میں 2 میں جو تقسیم کیا ہے فقہا نے, میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. باقی عشر کے معاملے میں ایک بڑی اہم بات تھی جو رہ گئی ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بہت سے حضرات کے تو علم میں ہوگا کہ اراضی کی 2 قسمیں ہیں اسلامی شریعت میں. ایک اراضی جو ملکیت سے شمار ہوگی اور اس پر عشر ہوگا جو مسلمان کی ملکیت ہے. ایک اراضی جو یا تو کسی غیر مسلم کی ملکیت ہے یا اسلامی ریاست کی اجتماعی ملکیت ہے, اور ان میں وہ تمام اراضی شامل ہیں کہ جو کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ کر کے کوئی ملک فتح کیا ہو. عراق اور ایران کی جب یہ بڑی عظیم اور شام کی مملکتیں فتح ہوئی تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا. اس کو انفرادی ملکیت میں نہیں دیا گیا, اس کی کلیکٹیو ملکیت رکھی گئی ہے ریاست, اور ریاست کو خراج ملتا تھا اور اس خراج کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. جیسے جزیے کا ریٹ معین نہیں ہے, زکوٰۃ کا ریٹ معین ہے, جزیے کا ریٹ معین نہیں ہے, وہ آپ حالات کے مطابق اس کو ٹیکس کی طرح سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اسی طرح خراج کی کوئی مقدار معین نہیں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق اس کی سطح معین کر سکتے ہیں. اور اب یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری, تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ عشری نہیں ہے, یہاں کوئی زمین کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے, یہ سب اسلامی ریاست کی ملکیت ہے, اور خراج براہ راست بیت المال میں جانا چاہیے. ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اسی ایک مسئلے سے. السلام علیکم سامعین, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے.